ماشاء اللہ گریسفل. 3 2 1 کیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، رمضان المبارک کی راتیں، شعور و آگہی کی باتیں، اس ٹرانسمیشن کے اندر آج ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح دو معزز و مکرم شخصیات، حضرت علامہ مفتی شاہد مدنی صاحب اور جناب مفتی معاذ مدنی صاحب ہماری اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں. بغیر کسی تمہید کے پہلے حال احوال جو ہے وہ جانتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حضرت، آج کا دن کیسا گزرا؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم. جمعہ تھا، آپ کو پتہ ہی ہے. میں اکثر مزاحاً کہتا ہوں کہ جمعہ جو ہے نا وہ مولویوں پہ بڑا بھاری ہوتا ہے ذمہ داری کے اعتبار سے. تو خطاب جماعت المبارک، پھر ملاقات کا سلسلہ آپ لوگ جانتے ہیں، پھر گھر پہنچنا، پھر ٹرانسمیشن کے لیے آنا. تو ایک جمعہ کا دن جو ہے وہ تھوڑا سا ایک ہوتا ہے. پھر تقریر، یعنی صبح سے یہ ایک فکر ہوتی ہے کہ آج خطاب جمعہ میں کیا بیان کرنا ہے، پھر اس کی تیاری کرنا. لیکن الحمدللہ بخیر و عافیت، اللہ کے فضل و کرم سے بہترین گزر. اچھا، ویسے رمضان المبارک کا جمعہ جو ہے وہ دیگر ایام کے مقابلے میں مزید بہتر محسوس ہوتا ہے باعتبار کثرت مصروفیات یا نیکیوں کے مواقع کا بالکل ایسے زیادہ ملنا. بڑا دن ہے نا، بڑا مطلب جمعے دن کی ہے. فضیلت بھی ہے، پھر رمضان کی فضیلت ہے. تو پھر ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے جمعے کے دن کا، کہ وہ روٹین کچھ اور ہوتی ہے، پھر درمیان میں نکلنا. باہر اور الحمدللہ لوگوں کا شوق و ذوق بھی جو ہے نا وہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے، مطلب تلاوت بہت قرآن کا ایک ماشاء ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. گھر کے اندر بھی ذرا مختلف محسوس ہوتا ہے. حضرت، آپ کا کیسا دن گزرا اور کیا کوئی خاص ایکٹیویٹی؟ بس سیم ویسے ہی جیسا حضرت نے فرمایا. اور ہم تو اکثر کہتے ہیں نا کہ پیچھے اس امام کے، تو وہ امام سب جیسے جیسے ہم بھی پیچھے پیچھے ویسے ویسے. کیا بات. آج حضرت کو بھی جمعہ پڑھانے جانا تھا. اچھا، ماشاء اللہ. وہی آج کہاں پڑھایا آپ نے؟ آج شادمان ٹاؤن میں خضرہ مسجد ہے، تو وہاں پہ مجھے موقع ملا اور الحمدللہ ماشاء اللہ، جمعے جیسے میں حاضر. یعنی اس کا مطلب یہ کہ آج بہت سے لوگوں نے جو ہے حضرت کا فیض پایا فیض اس پایا، حوالے سے. روحانی فیض. ماشاء اللہ. تو ناظرین، آج جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے سستی کے نقصانات. یاد رکھیے کہ زندگی انسان کے پاس بہت مختصر ہے. جب ہم پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتے ہیں تو عموماً لوگ 17 18 19 یا 20 سال کی ایج کے اندر اپنی لائف کا آغاز کرتے ہیں پریکٹیکلی. اس سے پہلے پھر ایجوکیشن کا سلسلہ ہوتا ہے. اچھا، پھر 20 سال سے لے کر 40 سال کے عرصے تک عموماً تجربات کا سلسلہ ہوتا ہے اور پختگی انسان تقریباً 40 سال کی عمر میں پاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ایوریج لائف ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا عرصہ انسان کے پاس ہوتا ہے. کسی کو چند ماہ ملتے ہیں، کسی کو چند سال. زیادہ میں زیادہ 20 25 سال کے بعد عمومی طور پر لوگ جو ہے دنیا سے رخصت ہوتے نظر آتے ہیں. اب ایسے میں جو ہے نا وہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نعمت عطا فرمائی اور ان کی حیثیت سرمایہ کی سی ہے، جس میں آپ وقت کو لے لیں، انسان کا سرمایہ ہے. صلاحیتوں کو لے لیں، اسکلز کو لے لیں، وہ انسان کا سرمایہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کامل العقل بنایا، ٹھیک ہے، وہ فیصلہ صحیح اور غلط کے اندر امتیاز کے ساتھ کرتی ہے، تو یہ انسان کا سرمایہ. اور پھر مواقعوں کا ملنا، مختلف کاموں کے مختلف مواقع ہوتے ہیں. لیکن ان ساری صلاحیتوں کو، ان ساری نعمتوں کو، اس طرح کے ان سرمایوں کو جو چیز ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور انسان اپنے ساتھ ناانصافی کا شکار ہو جاتا ہے. جی ہاں، بالکل، اس پر آج ہم بات کریں گے اور وہ ہے سستی. تو ہم آغاز کرتے ہیں مفتی شاہد صاحب سے. مفتی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جب انسان نیک بننا چاہتا ہے، کچھ ترقی پانا چاہتا ہے، اپنے دنیاوی مستقبل اور اخروی کامیابیوں کے حوالے سے وہ سوچتا ہے، کچھ پلان کرتا ہے، تو بہت سے لوگ تو ہمیں کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو سوچتے ہیں، بس کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں اور وہ ہمت نہیں کر پاتے، اور سستی اس میں درمیان میں رکاوٹ بنتی ہے. تو اس پر کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. اہم ترین موضوع، سستی ایک مہلک مرض.
ہمارے معاشرے میں سستی نے بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں کی صلاحیتوں کا خون پیا ہے۔ انقلابی کام کر سکتے تھے تحریری میدان میں، تقریری میدان میں، تدریسی میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، ایسی صلاحیات جنہیں ہم کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ، اور وہ سستی کی وجہ سے یہ سارے کام نہیں کر پائے۔ تو اگر آپ غور کریں تو سستی اتنا مہلک مرض ہے اور اتنی نقصان دہ چیز ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بکا من العجز والکسل، اور ایک روایت میں غالباً الفاظ ہیں اللہم انی اعوذ بکا من البخل والکسل، کہ اے اللہ میں عاجز آنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب آپ سوچئے زندگی کا کوئی ایسا لمحہ کہ جس میں انسان عاجز آ جائے تو وہ کتنی مایوسی، مشکل، تکلیف کا لمحہ ہوتا ہے بالکل ایسے ہی انسان کے لیے۔ تو ایسی سچویشن کہ جب بندہ ڈیڈ لاک میں آ جائے وہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے، اس سے پناہ مانگی، اور پھر فرمایا والکسلی، اور سستی سے۔ تو یہ اندازہ کیجئے کہ سستی کتنی بری صفت ہے، کتنا نقصان کا سبب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اچھا، قرآن کریم فرقان حمید میں سستی کو صفت منافقین کے طور پر بیان کیا گیا، یعنی اسے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، ایک ہے عبادات میں سستی، ایک ہے معاملات میں سستی، ایک ہے گھریلو کام میں سستی، اور ایک پرو میکس لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ انہیں کپڑے بدلنے میں سستی، یعنی ایسے منحوس ہو چکے گھروں کے اندر، یہ مردوں میں بھی ہوتا ہے اور خواتین میں بھی ہوتا ہے، اور ایک منحوس آدمی گھر کے اندر ہونا، آپ یقین کریں کہ وہ پورے گھر کو منحوس بنا دیتا ہے۔ بیٹھے ہوئے بیزار آ گئے، بھئی 4 گھنٹے سے تم لوگ بستر پہ بیٹھے ہوئے ہو، کر کیا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، اٹھو، غسل کرو، کپڑے پہنو، معطر ہو اور کام پہ چلے جاؤ۔ اب یہ سستی کے لیول ہیں، خیر اس پر ہم بات کریں گے۔ تو جو پہلا ہے کہ بندے کو جو سستی ہے وہ تراویح سے روک رہی ہے ایسا ہی ہے آج کے دور میں، سستی۔ سستی جو ہے وہ تلاوت قرآن سے روک رہی ہے، سستی مسجد میں جانے سے روک رہی ہے، جماعت سے روک رہی ہے۔ تو منافقین کے اللہ نے صفت بیان فرمائی کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کسالہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو قاموا کسالہ، سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے، یعنی جب ہم پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد تو پھر امامت خطابت کا سلسلہ ہو گیا، تو جب ہم صفوں میں نماز پڑھتے تھے نا تو پہلی رکعت میں شامل ہو گئے، دوسری رکعت مکمل کر لی، اب جب تیسری رکعت کے لیے یعنی تراویح کے اندر 2 رکعتیں مکمل کرنے کے لیے جیسے ہی تیسری رکعت میں حافظ صاحب کھڑے ہوئے تو پیچھے کچھ مخصوص افراد ہوتے تھے جو جا کے ٹیک لگا کے پلر سے بیٹھ جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ پہلی رکعت میں جو زیادہ تلاوت ہونی ہے وہ زیادہ تلاوت ہو کر جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کے حافظ اب رکوع میں جاتے تھے وہ بھاگتے ہوئے آتے تھے۔ اب یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ سستی کی مثال ہے کہ جماعت کھڑی ہے، اللہ کے حضور حاضر ہے سب لوگ، اور آپ سستی کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ صفت ہے جو منافقین کی ہے کہ وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو سستی سے کھڑے ہوتے تھے۔ تو چستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایک صفت ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ مزاج بن جاتا ہے، اور یہ جب طاری ہونا شروع ہوتی ہے نا تو یہ بتدریج طاری ہوتی ہے، پڑھتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کے لیے، مثال کے طور پر مجھے کتاب پڑھنی ہے، اب کتاب مجھے پڑھنی ہے، بیان کی تیاری کرنی ہے، پہلی سستی کا درجہ کیا ہے کہ یہ کتاب اٹھانا پہاڑ، یعنی کتاب اٹھانے پہ آپ کا جی ہی نہیں چاہے گا کہ یہ کتاب میں اٹھاؤں۔ اچھا، اس کے بعد پھر کتاب کو کھولنا، کھولتے ہی موت طاری ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کتاب اٹھانا پہاڑ بنا ہوا ہے، سستی کو توڑنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک لمحے کے اندر فوراً سے پہلے کتاب اٹھا کے کھول لیں۔ آپ نے پہلے درجے پہ سستی کو توڑا نا، اب وہ جو کیفیت آپ پہ طاری ہو رہی تھی وہ ٹوٹی، جیسے ہی وہ ٹوٹی تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلا قدم نہیں اٹھاتے۔ جب ہم پہلا قدم اٹھا لیں، اچھا سست لوگ کیا کرتے ہیں، کل کر لوں گا یہ کام، پرسوں کر لوں گا۔ جو کام آج ہے اگر وہ آپ آج نہیں کر پائے تو کل کیسے کریں گے؟ کل کے تو اور بہت سارے کام ہیں۔ بالکل ایسے ہی، یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے کام ہیں کہ مثال کے طور پر نل خراب ہو گیا، بیوی نے ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ کتنے دنوں سے بولا ہے اسے صحیح کروا دو،
اب اسے ٹالتے 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 ہمارے یہاں ایسی قوم موجود ہے حمزہ کہ جو 2-3 دن پہ نہیں 3 سالوں پہ لے کے جاتی، یعنی وہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور وہ 3 سال سے کل کرتا ہوں، اب کل کہاں آتی ہے. تو یہ جو سستی ہے یہ بہت خطرناک مرض ہے، اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین چیز ہے 5 نمازیں. واہ. وہ کیسے؟ سستی طاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اچھا وہ کیفیت پکی ہوتی جاتی ہے، اور انسان ایک موقع پر اپنے آپ سے بیزار ہو رہا ہوتا ہے کہ میں یہ بستر سے کیوں نہیں اٹھ پا رہا، میں گھر سے کیوں نہیں نکل پا رہا. گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کمبخت گھر پہ ہی کیوں بیٹھا ہوا، یہ دوستوں میں یا باہر آؤٹنگ پہ کیوں نہیں جا پا رہا. وجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس سستی کو توڑ نہیں رہے. اگر آپ 5 نمازوں کے پابند ہیں تو مثال کے طور پر فجر کے بعد آپ بیٹھے، سستی طاری ہونا شروع ہوئی، کرتے 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 ظہر کا وقت آیا. اب جیسے ہی آپ وضو کریں گے وہ جو کیفیت بنی تھی آٹومیٹیکلی ڈسٹروائے. پھر آپ نماز پڑھیں گے، آٹومیٹیکلی وہ کیفیت ٹوٹ گئی کہ آپ نے نماز کی ایکٹیویٹی کی. پھر اس کے بعد ظہر کے بعد اگر بالفرض 3 بجے 4 بجے کسی پر سستی طاری ہو رہی ہے اور نماز کا وقت آ گیا، اب وہ وضو کرے گا تازہ، ظہر کی عصر کی نماز پڑھے گا، وہ سستی کی کیفیت ٹوٹ گئی. گویا کہ 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں سستی توڑنے کا بہترین نسخہ ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. کیا بات ہے. اگر ان کو ہم اختیار کر لیں تو سستی ٹوٹ جائے گی. لیکن بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سست نہ ہو، نحوست میں نہ جائے. اچھا پھر ہمارے پاس آئیں گے مفتی صاحب کوئی تعویذ دے دیں، گھر میں نحوست بہت ہے، بھاری بھاری پن فیل ہوتا ہے. بھاری پن فیل ہو رہا ہے، اچھا تعویذ چاہیے آپ کو. یہ بتائیے کہ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ نماز تو نہیں پڑھی جاتی. تلاوت قرآن ہوتی ہے؟ نہیں تلاوت قرآن تو نہیں ہوتی ہے. جب آپ نماز نہیں پڑھ رہے، تلاوت قرآن نہیں پڑھ رہے، تو گھر کے اندر پھر نحوست نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ سبب جو ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے ایکٹیو لائف گزاریں، لائف کو تبدیل کریں، مایوسی کی طرف نہ جائیں، اور جو کام ہے اس کام کو کل پر مت چھوڑیے. یہ جو عادت ہے نا کہ میں یہ کل کر لوں گا، میں یہ پرسوں کر لوں گا، یہ انسان کا بیڑا غرق کروا دیتی ہے. آپ نے ابھی جو آیت کریمہ پڑھی تھی نا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ سورہ منافقون کی آیت کریمہ، تو یہ دوسرا جز ہے. پہلے جز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی جب یہ بری صفت کو بیان فرمایا نا، اس سے پہلے ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، اور اس کے بعد متصلاً یہ فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. یعنی نفاق تو تباہی اور بربادی ہے ہی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جس صفت سے پہلے اس بات کو بیان فرمایا کہ منافقین جو ہے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور اس کے بعد اس صفت کو متصلاً بیان فرمایا. تو بات یہ ہے کہ یہ اتنی بری صفت ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے یار میرا سب چل رہا ہے، اور نہیں چل رہا بھائی. اس وصف کی جو برائی ہے، جو اس کی نحوست ہے، وہ آپ کو ناکامی کی طرف لے کر جا رہی ہے. اور آپ دیکھیے نا کہ جو حضرت وقت ہے، جو شخص وقت کی قدر نہ کرے تو ایسے بے قدرے کی وقت قدر نہیں کرتا. الوقت کالسیف، وقت تلوار کی طرح ہے. میں اس کا ترجمہ میں نے اپنے پاس لکھا ہوا تھا دور طالب علمی میں کہ اگر تم مصروفیت سے وقت کو کاٹو گے تو وقت تمہیں نہیں کاٹے گا، اور اگر مصروفیت سے تم نے وقت کو نہیں کاٹا تو وقت تمہاری گردن کاٹ دے گا. اور آپ یقین کریں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وقت پر کام نہ کرنے کے بعد پچھتا رہے ہوتے ہیں. یار آپ دیکھیں نا، ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں گھر والوں کے ہاتھوں، معاشرے کے ہاتھوں. اکثر جو ناکام ہے نا، اگر آپ پرسنٹیج نکالیں اور سبب لکھیں کہ اس وقت معاشرے کے ناکام لوگوں کے اسباب کیا ہیں، موقع نہ ملنا وغیرہ وغیرہ، میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو پرسنٹیج نکلے گا وہ سستی ہوگی. فلائٹس کا مس ہونا. ہاں ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور پر جو پاکستانی معاشرہ ہے ہمارا، یہاں کیا ہے، ایئرپورٹ جانا ہے، اب کیا ہے کہ بھئی آپ وقت سے تھوڑا سا پہلے پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ نکلنے میں سستی اور جو ہے نا مطلب ذہنی طور پر جو ہے نا وقت پر کام نہ کرنے کا مزاج بنا ہوا ہونا. حضرت یہ بیان فرمائیے کہ ہماری جو قوم ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان صبح فجر کی نماز پڑھے اور اس کے بعد قوم ایکٹیو ہو کر کے اپنا کردار ادا کرے. ہم دنیا کے اندر ایسی اقوام کو دیکھتے ہیں کہ جو کامیاب شمار کیے جاتے ہیں، ان کے لوگ چست ہوتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ صبح جہاں بچے جو ہے نا وہ تعلیمی اداروں کی طرف رخ کرتے ہیں تو دیگر لوگ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اپنے اپنے شعبوں کو آباد کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا.
وہ ایک آیت کریمہ ہے نا، هو الذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں زمین میں آباد تو کر دیا ہے اور تم اسے آباد کرو. اس آیت کریمہ کا ایک مطلب تفسیری ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے. تو وہ لوگ اس کا مطلب عملی نمونہ پیش کرتے نظر آتے ہیں کہ جناب پوری سوسائٹی جو ہے نا ایکٹیو ہو کر کے اپنا کام کرتی ہے، اور جو کام کرنے کا وقت ہے اس پر کام کیا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس معاملہ ہے. رات حضرت ہماری آباد ہوتی ہے اور دن برباد ہوتا ہے. مطلب بہت سے لوگوں کا دن شروع ہی میرے خیال میں 2 یا 3 بجے کے بعد ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد برکتیں نہیں ملتی ہیں. اس پر کیا فرماتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم نا مجموعی طور پر شاید اس نفسیات کا شکار ہو گئی کہ کام مجبوری میں کرنا ہوتا ہے. یس. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ایک اسٹوڈنٹ ہے نا، وہ کہتا ہے بھائی کیا کروں، پڑھوں گا نہیں تو کیسے چلے گا، مجبوری میں وہ پڑھ رہا ہے. یعنی ابا کاروبار کر رہے ہیں، کیوں بھائی یار اگر کام نہیں کریں گے تو گھر کیسے چلے گا. ہم اپنے کاموں کو انجوائے نہیں کرتے. بالکل ایسا ہی. ہم ہمیشہ ہر چیز کو مجبوری میں لے کے جاتے ہیں. کمال بات بول رہے ہو یار، بہت بڑی کمال بات ہے. اچھا، کئی سستی کے نا کئی ریزنز ہوتے ہیں. وقتی اور عارضی سستی وہ سراؤنڈنگ، ماحول، کیفیات ان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ مرض اتنا مہلک ہو چکا ہے کہ اب دائمی سستی کا لوگ شکار ہیں. اچھا، دائمی سستی کس طور پہ؟ سب سے پہلے اس میں قصوروار ہوتے ہیں ماں باپ. ماں باپ اپنی اولادوں کو اتنا پیمپرنگ کرتے ہیں کہ وہ بچے بچپن سے ہی عادی نہیں ہو پاتے. اللہ تعالیٰ بچوں کو ایکٹیو پیدا فرماتا ہے. یہ یعنی وہ ابھی چل پھر نہیں سکتے لیکن پی پاؤں، ہاتھ پاؤں ہلنا جلنا، یہ وہ ان کے کیلوریز جو ان کے لیول کے وہ برن ہو رہے ہیں. اس کے مقابلے میں ہم پکڑ کے ان کو روک رہے ہوتے ہیں، ادھر نہ گھس جائے ادھر نہ گھس جائے. ٹھیک ہے بھائی، آپ نے الیکٹرک کے ساکٹ سے اپنے بچے کو بچانا ہے تو پہلے ہی آپ پلان کر لیتے، ساکٹ تھوڑا اوپر کر کے لگا لیتے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کے فلور سے بچہ نیچے گر سکتا ہے، اس کا کوئی اور کاؤشن رکھیں. اس بچے کو اس کی نیچر سے دور نہ کریں. یہ جو ابتدا ہے بچے کو روکنے کی، تو وہ اس کی باڈی پھر رکنے کی عادی ہو جاتی ہے. پھر نمبر 2، ہماری باڈی عادی ہوتی ہے سختیوں کی. انسان جیسا کرے فرش پہ وہ سو جائے گا، لیکن جب وہ بیڈ کا عادی ہو گیا اب فرش پہ لیٹنا اس کے لیے محال ہو جائے گا. اچھا، اب کیا ہوا کہ ہر چیز ان بچوں کو تیار ان کے سامنے ملی. ان کو اپنے کپڑے استری نہیں کرنے ماسیوں نے کر دیے، ان کو اپنے جوتے پالش نہیں کرنے وہاں پہلے سے ہو کے تیار ملے ہوئے، سب کچھ ملتا گیا. وہ ہیبٹ بلڈ اپ ہوتے اس لیول تک پہنچی کہ جو بیچ میں ابھی کہہ رہے تھے کہ مطلب آدمی کو پیاس لگ رہی ہے، دل ہو رہا ہے پانی پیے، سامنے کولر رکھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یار پانی اٹھ کے جانا پڑے گا، دیکھا پانی لانا. یہ حال ہوا ہوا. اور پھر وہ 2 باتیں سنا دے تو حق بنتا ہے کہ بھائی تو اٹھ کے جا، پانی پی کے آ جا. اپنے بستر پہ لیٹتے ہوئے اپنی چادر کیا ہے یوں تھوڑی سی کر کے سیدھی کر لیجیے. اچھا، یہ ایک سستی کے ریزنز میں ایک تو وہی ہمارے جو اوور آل نشو و نما ہے نا، جو ہمارا ایک لائف سائیکل ہے، روٹین لائف ہے، وہ ہمیں سست بناتی ہے. دوسرا ہماری غذائیں. آپ دیکھیں تو اسے چربی کا لیول کیا، اب تو پہلے شاید دمبے اور بکروں کی چربی ہوتی ہوگی، اب جو چربی ہے وہ تو کیمیکل کی چربی ہے. برگروں کے اندر اور مایونیز اور وہ کیمیکل، پیچھے انگریڈینٹس دیکھیں تو وہ آ کر رگوں کے اندر خون کو روک دیں گے. تو پھر وہ خون ہلے گا، جو یہ موٹی موٹی تھپیاں نکلیں چربیوں کی، آدمی کہاں ایکٹیو ہو پائے گا. تیسری چیز بڑی سائیکلوجیکل ریزنز جو ہے نا ہمارے یہاں سستی کے بہت سارے پائے جاتے ہیں. سائیکلوجیکل ریزنز مطلب مثال کے طور پر ہر کوئی کرشمے کے انتظار میں، میرے ساتھ کوئی کرشمہ ہو جائے، جس طرح بنی اسرائیل تھے ان کو انتظار تھا کہ شاید ہم ویسے فرعون سے نجات نہیں پا سکتے، کوئی آ جائے. اور وہ مایوسی کی زندگیاں گزار رہے تھے، ان میں کوئی امنگ ہی نہیں تھی. امنگ ہوتی ہے تو وہ آپ کو ہلاتی ہے، جلاتی ہے، کرواتی ہے، اٹھاتی ہے، بٹھاتی ہے. یہاں پہ جب امنگیں ہی مر جائے نا تو آدمی پھر دیسی مرغی کے بجائے برائلر مرغی بن جاتا ہے. کڑ کڑ کر کے اٹھتی ہے، مطلب وہ ہاتھ یوں کسائی کا جاتا ہے. ذرا ریپیٹ کرو. وہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھیں، وہ ہاتھ اندر گیا، اس کو پتہ ہے کہ اب مجھے موت آنی ہے کیونکہ ڈرم کے اندر بہت سو کو پھڑکتے ہوئے دیکھا، لیکن چھری پھر جانے کے بعد اب آپ کا پھڑکنا ہلنا جلنا کس کام کا. یار اس میں ایک بات میں عرض کروں، بڑی مطلب میں ابھی آپ کی بات سے میرے ذہن میں آئی
کہ ہم اس دن بات کر رہے تھے شعور ذات. کیا بات ہے. جس بندے کے پیش نظر کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ سست ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور سستی آپ کو کئی مہلک امراض میں مبتلا کرتی ہے. کئی لوگ ہیں نشہ اس وجہ سے انہیں لگ گیا کہ وہ سست لوگ تھے. تو یہ جو چیز ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. اور آپ میں بہت پہلے ایک بات میں بیان کیا کرتا تھا طلباء کو کہ اللہ نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے وہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے ایسا ہی ہے. اور اس میں لوگوں کا حصہ ہے اور آپ پر واجب ہے کہ آپ اس صلاحیت کو استعمال کر کے لوگوں تک ان کا حصہ پہنچائیں ورنہ آپ خائن ہیں مانوی طور پر. چونکہ وہ گاڈ گفٹڈ آپ کو دی گئی ہے تو اس میں لوگوں کا حصہ تھا. آپ نے سستی کی وجہ سے اس صلاحیت کو استعمال نہیں کیا. ایک اور چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں اوور تھنکنگ, یہ بھی ایک سستی کا سبب بنتا ہے. یعنی ایک بندہ ہے جس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کی زندگی خوشحال گزر رہی ہے, ٹھیک ہے, 10 سال بعد کیا ہوگا وی ڈونٹ نو. ابھی سے اس کے ذہن میں کیا ہے, مجھے 50 لاکھ روپے چاہیے بچوں کی شادی کے لیے. اب وہ اس پہ سوچ رہا ہے, سوچتے پہلے آدھا گھنٹہ گزرا, پھر 1 گھنٹہ گزرا, پھر 2 گھنٹے گزرے, پتہ ہی نہیں چلا کہ اس اوور تھنکنگ کی وجہ سے وہ سستی میں چلا گیا. بیٹھے اس کی باڈی جو ہے وہ جیم ہو گئی. اب وہ اوور تھنکنگ اس کی نیچر بنتی چلی گئی. نیچر بننے کے نتیجے میں جب وہ اوور تھنکنگ کرتا ہے تب وہ سستی کا شکار ہوتا ہے. تو اب ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو ہے نا اس پر خوش رہو. جو گزر گیا اسے آپ واپس نہیں لا سکتے, جو کل ہے اسے آپ آج نہیں بنا سکتے. آج آپ کا ہے لیکن وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا, لمحہ کر کے گزر رہا ہے. تو حال میں آپ جینا سیکھیں, آپ کی زندگی خود بخود بدل جائے گی. بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, ایک شخص ہے وہ اپنے مزاج میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اوور تھنکنگ کرے یا مطلب بے جا ٹینشنز کو مسلط کر دے, لیکن سوسائٹی بعض اوقات جو ہے نا وہ نہیں بھی ہوتا, وہ بنا دیتی ہے. اب ایک شخص ہے, اس نے گیدرنگ جوائن کی, 2 3 4 دوست مل گئے. اب اس میں سے کوئی ایک مطلب پپو کہہ لیں, وہ ایسا ہے کہ پپو پان والا وہ کرتا ہی ہے کہ بھائی مطلب اگلے معاملات کو لے کر کے جو نا اپنی چیزوں کو بتا رہا, تو یار یہ بھی کرنا ہے اور یوں بھی کرنا ہے اور ایسا بھی کرنا ہے اور ویسا بھی کرنا ہے. اب بات یہ کہ جس طرح کی انوائرمنٹ کے اندر انسان رہتا ہے اس کے امپیکٹس تو آتے ہیں, پازیٹیو ہوگا تو پازیٹیو, نیگیٹو ہو تو نیگیٹو. تو یہ جو چیزیں نا انسان پر مرتب ہوتی ہیں کہ گیدرنگ بھی بعض اوقات ایک مطلب انسان جو ہے بے جا تفکرات میں نہیں ہے اور وہ اس کو ڈال دیتی ہے. اچھا پھر آپ نے دیکھا ہوگا فی زمانہ مٹیریلزم کا دور ہے, مٹیریلزم ہے اور لوگ مٹیریلسٹک ہیں. ہاں بھائی تو نے کتنا کمایا, اس نے کتنا کمایا, یار آج میں نے یہ کر دیا. اب وہ اس انداز میں اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی سامنے والا, ہر ایک کا اپنا ایک ایرا ہے, ٹھیک ہے, اپنی ایک باؤنڈری ہے, اپنے ریسورسز ہیں, اپنی اسکلز ہیں, اپنا مقدر ہے. اب یار مطلب کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو اس طرح شو آف کریں کہ سامنے والا پہلے اس سے متاثر ہو, اس کی کوشش کرے, نہ ہو تو پھر وہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے. اچھا اس میں قصور جو ہے نا وہ اس بندے کا ہے جس نے اپنے آپ کو باشعور نہیں بنایا. بالکل ایسا ہی ہے. مجھے کوئی اپنی گاڑی دکھاتا ہے, اپنی ترقی دکھاتا ہے اور میں اسے دیکھ کر صدمے میں چلا جاتا ہوں اور میں صدمے میں جانے کے بعد میں سستی میں چلا جاتا ہوں اور میری زندگی ناکام ہو جاتی ہے. قصور میرا اپنا. دیکھیں کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ من چاہا مال کما لیں. کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو گولز ہیں آپ انہیں اچیو کر لیں. کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذہنی اور باطنی بندشوں سے آزاد کریں, پرسکون رہ سکیں. اگر آپ ہر سچویشن کو ڈیل کرنا جانتے ہیں, آپ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہوں, آپ کامیاب ہیں. اور اگر آپ سچویشن کو ڈیل کرنا نہیں جانتے, آپ حاکم وقت ہیں, آپ ناکام ہیں. اچھا جو بات آپ کہہ رہے تھے نا معاشرہ, ابھی میں بیچ میں چاہ رہا تھا کہ میں اس پہ بات کروں, یعنی مشورہ دوں کہ بھائی جب سستی آ رہی ہو نا تو جا کے ٹھنڈے پانی سے نہا لو, ٹھیک ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے سستی سے نکلنے کا. آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میری باڈی, وہ پانی آپ کو اچھال دے گا. ہاں وہ پانی آپ کو اچھال دے گا. لیکن پھر میں رک گیا, پتہ ہے کیوں؟ ہماری قوم کہے گی مفتی صاحب ہمارے یہاں تو پانی ہی نہیں آتا. اب اس کا کیا کرے مفتی صاحب؟ ٹینکر والوں کو رابطہ کرتے ہیں, ٹینکر والے نہیں آتے. یعنی یار ہماری قوم جو ہے نا, یہ اس میں دیکھو ابھی گیدرنگ کی آپ بات کر رہے تھے,
اب ایک بندہ منحوس ہو رہا اور وہ گیدرنگ کو جوائن کرے, وہ پوری گیدرنگ کو منحوس بنا دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور گیدرنگ میں ایک بندہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو سب کو اپنے رنگ میں ڈھالے. تو اس قوم کے جو مسائل ہے نا, یہ بالکل عالمی درجے اچھا کے مسائل ہیں. اوور تھنکنگ کا لیول. اچھا ایک اور بات میں کہہ دوں زبران, مجھے یاد آئی, ہم جب اسفار میں ہوتے ہیں تو ایک ہوتی ہے دائمی سستی, ایک ہوتی ہے عارضی سستی, ٹھیک ہے. تو ہم جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بندہ ہم میں سے کوئی ایک ہے, میں نام نہیں لے رہا, وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سفر کر رہے ہیں, اب ہمارے اسفار میں بعض اوقات 12 گھنٹے 13 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیو ہوتی ہے, 18 گھنٹے بھی رہی ہے. اچھا ایسا بھی ہوا کہ ایک بندہ بیٹھا, ہم کہیں سے بیٹھے, آپ حیران ہوں گے 4 منٹ گزرے اور خراٹوں کی آواز. میں حیران, میں چونکہ ڈرائیور میں ہوتا ہوں, ڈرائیو میں کر رہا ہوتا ہوں, تو بولتے یار اتنی جلدی سو کیسے گیا وہ بندہ, یاد ہے آپ وہ سونے میں ایکٹیو ہے نا, ایکٹیو ہے بھائی, ٹھیک ہے. اب وہ کوئی ایک ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ کیفیت, نہیں میں بھی شامل ہوں بھائی, کوئی اچھا ہاں میں نکل, میں ڈرائیونگ پہ ہوں, ٹھیک ہے. اب ان دو بندوں میں سے کوئی ایک بندہ ہے. اچھا عارضی جو یہ کیفیت ہوتی ہے, اسی طرح صبح اٹھنے کے معاملے میں, ٹھیک ہے, سب خود سے یار ہے, بندہ آواز لگاتا ہے جب ناشتہ ہو چکے تو مجھے بتا دیجئے گا, ٹھیک ہے. تو ایسے معاملات میں چیزوں کو ڈیل کرنا اور چیزوں کو لے کر چلنا, یہ بھی ایک فن ہوا کرتا ہے. اور اس میں اگر کوئی چست مل جائے تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہماری بات یہ ہو رہی تھی کہ اوور تھنکنگ جو ہے نا, یہ سستی کا ایک ریزن ہوتا ہے. اس کا لیول پتہ ہے کیا ہے؟ لیول یہ کہ جب ہم ٹریننگ سیشنز لیں, کاؤنسلنگ کریں, اس میں بتائیں یار چیزوں کو مرتب کرو, یہ کرو, پلاننگ کرو وغیرہ وغیرہ, تو کئی لوگوں کے فیڈ بیک پتہ کیا ہے, سر وہ ہم نے فل پلاننگ کی, اپنی روٹین لائف کو سیٹ کیا, یہ کیا, ہم نے 2 گھنٹہ لگایا, ڈائری بنائی, یہ کیا, کل سے یہ کریں گے, چیک لسٹ بنائی, یہ کیا وہ کیا, اور اس سب کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ روزانہ 2 گھنٹے ہم نے اسٹڈیز کو دینا ہے, پڑھائی کے لیے نکالنا. ہم اس کام میں اتنے تھک گئے کہ ہم نے سوچا کہ اگلے دن ہم شروع کریں گے پڑھائی, اور اگلے دن ہمیں وہ ڈائری نہیں ملی جس ڈائری میں ہم نے سارا پلان بنایا تھا. سستی کا لیول, صحیح بات ہے. کرنے والا کر گزرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اور میں صرف سوچوں کے اندر چیزوں کو فتح کرنا چاہیں گے نا, تب تک ہم اس سستی کے اس جال اور دلدل سے نکل ہی نہیں پائیں گے. ہوتا کیا ہے, گھنٹوں گھنٹوں گزر جاتے ہیں. اب ہر کوئی اپنے اپنے, کوئی کاروباری ہے, کاروبار کے حوالے سے, کوئی ملازمت پیشہ ہے, تو وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں اسی کمپنی اور فرم کا سی او بن جاؤں گا. لیکن وہ دیکھ کیسے رہا ہوتا ہے, ایک پاؤں پہ دوسرا پاؤں, گدی کے پیچھے دونوں ہاتھ, اور گھر کے ڈرائنگ روم کے صوفے کی دستی کے اوپر لیٹا ہو, اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے جو میرے دماغ میں چل رہا ہے جب میں کروں گا تو یہ اسی طرح ہو جائے گا. اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, مطلب چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم, پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. کیا بات ہے. مطلب آپ نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنا ہے, آپ نے K2 کے پہاڑ کو اپنے قدموں کے نیچے لانا ہے, آپ لا سکتے ہو, لیکن اس کے لیے آپ اپنے اندر یہ ہمت تو پیدا کرو کہ آپ نے کانٹے والے جوتے پہننے ہیں, آپ نے اپنی پھیپڑوں کی آکسیجن کی جان کو بڑھانا ہے, آپ نے دوڑنا ہے. جو روزانہ صبح اٹھ کے نہ دوڑ پائے وہ کیسے پہاڑوں کو سر کر پائے؟ وہ ہمارے یہاں ایک بالکل گلیوں والا محاورہ ہے, بات کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی, جیب میں نہیں ایک پائی, باتیں دیکھو ہائی فائی, ٹھیک ہے. تو یہ حال ہوتا ہے کہ سوچ رہا یہ کہ میں انقلابی قائد اور میرے دنیا کو بدلنا ہے, اور حال یہ کہ بستر سے نہیں اٹھ رہا. اچھا ایک اور چیز پہ بات کریں, میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ہم اسے ہم نجی اس کے اندر لے کر آئیں. مفتی ماس صاحب کی جو بات ہے نا, اگر ہم اس کو آیت کریمہ سے جوڑ دیں, ایک منٹ نا, پہلے اس کے ساتھ جوڑو, کمال بات ہے. یہ والا پہلو, اس کے ساتھ ایک اور چیز, آپ نے عطر لگائی. اب عطر نے کیا کیا, پرفیوم نے آپ کے ذہن کو معطر کر دیا. اب وہ جو دماغ میں سستی آ رہی تھی, اس عطر کی وجہ سے, معطر ہونے کی وجہ سے وہ دماغ کی سستی ختم ہوئی, تو آپ کی باڈی جو ہے وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے گی. اب یہ جو فزیکلی چیزیں ہیں کہ جو سستی کو ختم کر سکتی ہیں, ڈیلی صاف لباس پہننا. بھئی اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے, آپ دھلا ہوا لباس روزانہ تو پہن سکتے ہو. اگر بندہ یعنی شوہر چست اور گھر کا ماحول سست, وہ اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. خواتین میں ایک بڑی تعداد ہے جو سستی کی وجہ سے گھر کی صفائی ستھرائی نہیں کرتی, ایسے ہی. اور ان کا اثر جو ہے کس پر آ رہا ہوتا ہے, بچوں پر آ رہا ہوتا ہے. ایسے مرد ہوتے ہیں کہ گھر والے چاہتے ہیں کہ ایک بہترین نظیف ماحول رہے, ستھرا ماحول رہے, اور جو
ہسبینڈ ہوتا ہے یا جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ انتہائی سست آدمی ہوتا ہے اور صفائی تک نہیں کرنے دیتا، اب وہ پورے گھر کا ماحول خراب ہو گیا. تو اب ہم سب کو چاہیے کہ یہ جو ہماری زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں انہیں ہم عزم صمیم کر کے بدلنا شروع کریں تو خود بخود زندگی میں بہتری آ جائے گی. قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. آپ جتنی ایفرٹ کریں گے، جتنی کوشش کریں گے، جتنی محنت کریں گے، جتنی جستجو کریں گے، جتنا آگے بڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی آپ ملے کے گا. لیے راہیں ہموار فرمائے گا. من جدہ وجدہ. جناب بالکل ایسا ہی. یہ جو کہا جاتا ہے حرکت میں برکت ہے، یعنی جو ابھی آپ جس فارمولے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ سستی کو بھگانے کے حوالے سے صرف بیٹھے رہنا اور دماغی سوچوں کے پلاؤ پکانا یہ کوئی مطلب حل نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ ہر متحرک ہو جائیں. آپ بیٹھے ہیں، کچھ کرنا شروع کریں، پریکٹیکل میں آئیں. اچھا یہ جو خواتین کی حضرت آپ نے بات کی ہے نا، مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں طلاق کا جو ریشو بڑھ رہا ہے نا، اس میں ایک بہت بڑا پرسنٹیج اس بات کا ہے بالکل ایسا ہی. کہ شوہر جو ہے وہ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ بیویاں سست ہیں. اب دیکھیے کہ آرام کے حوالے سے بیلنس کا معاملہ ہے. بھائی دیکھیں نا، شوہر کی ذمہ داری باہر کے کاموں کی ہے، وہ کوئی چھوٹی ذمہ داری ہوتی ہے. بیوی کی ذمہ داری، عورت کی ذمہ داری گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوہر نے کام پر جانا ہے مثال کے طور پر 9 بجے. اب بیوی اگر ایسے ٹائم پر اٹھ کر اس کے لیے پراپرلی اہتمام نہ کرے کہ جس میں وہ مطلب اچھے انداز میں فریش ہو کر کے کھانا ناشتہ وغیرہ کر لے اور اس کے بعد فریش ہو کر کے پھر آفس جائے، اگر یہ نہ ہو، اینڈ کیا ہوگا؟ وہ پھر باہر کے ناشتے آتے ہیں اور اس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ تباہی کا آغاز شروع ہوتا ہے. ایک وقت آتا ہے جب شوہر کو یہ احساس ہوتا ہے او ہو میرے گھر کے اندر میرے لیے روٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور وجہ کیا ہے؟ بیوی کی سستی. اسی طریقے سے اگر مہمانوں نے آنا ہے تو یہ گھر کا ایک حسن ہوتا ہے کہ مہمان جو ہے وہ گھر کے کھانوں سے مستفیض ہو، نہ کہ ان کو بازاری کھانے کھلا دیے جائے. فیل تو ہر شخص کرتا ہے، بازاری کھانے آپ چاہیں جتنے کے کھلا دیں، لیکن مہمان یہ محسوس کرتا ہے مجھے گھر کا نہیں دیا گیا بلکہ بازار سے نپٹایا گیا. یار ایک بات بولوں آپ کی بات سے جوڑتے ہوئے، وہ جو کہہ رہے ہیں نا قوم کا اثر، امارات کے اندر لائف ہے. میرا چونکہ جانا زیادہ ہوتا ہے، وہاں کی زندگی کو میں نے دیکھا، یہاں کی بھی ایک لائف ہے. امارات کی لائف یہاں کی لائف کے مقابلے میں بہت تیز لائف ہے. فاسٹ ہے، بالکل ایسے ہی. وہاں پر سست آدمی رہ ہی نہیں سکتا، کام ہی نہیں ہے اس کا کام ہی نہیں. انہوں نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے کہ ایک ڈاکومنٹیشن، دوسری ڈاکومنٹیشن، تیسری ڈاکومنٹیشن، جہاں پہ آپ نے سستی کی آپ کو فائن پڑا. آپ مسلسل اگر دوڑیں گے، ایون اگر آپ نے کہیں پہنچنا ہے اور آپ اپنے وقت سے 5 منٹ لیٹ ہو گئے تو آپ 5 گھنٹے کے لیے ٹریفک میں پھنس جائیں گے. اب وہاں پر لوگ چیزوں کو اتنا مینیج کر کے چلتے ہیں کہ ہمیں بعض اوقات سفر کرنا ہوتا ہے نا جب، تو ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جیسے میں شارجہ میں ہوتا ہوں تو مجھے دبئی جانا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے، تو میں شارجہ سے دبئی کے لیے نکلتا اس وقت ہوں جب ٹریفک اپوزٹ چل رہی ہوتی ہے. یعنی دبئی والے آ رہے ہوتے ہیں تو میں یہاں شارجہ سے دبئی جا رہا ہوتا ہوں. اور رات میں جی آپ صبح کے ٹائم پر وہاں پر دیکھیں مفتی صاحب، فجر کی نماز کے بعد جو ہے نا آپ کو روڈ جیم پیک ملے گا. لوگ اچھا اسی طرح واپسی آنا ہے تو واپسی میں بھی یہی اصول ہے کہ جب ہم واپس آ رہے ہوں تو ٹریفک ختم ہو چکی ہو رات کو 2 بجے 3 بجے، ورنہ آپ وہاں پہ پھنس گئے، آپ گئے. ہمارے معاشرے کے اندر کیا لیٹ ہو بھی گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، استاد کوئی بات بولے گا سن لیں ہمارے گے. معاشرے کا حال یہ ہے کہ دنیا میں لوگ کام کر کے تھکتے ہیں، ہماری آرام کر کے تھک جاتے ہیں، یقین کرو سو کے تھک جاتے اب ہیں. اس پہ میں ایک بات بولوں، آرام کر کے تھک جاتے ہیں اور تھکن اتارنے کے لیے پھر سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اتنے تھک جاتے ہیں کہ تھکن اتارنے کے لیے پھر سو جاتے ہیں. مجھے یاد آ گیا ہمارے ایک استاد صاحب لطیفہ سناتے تھے، ایک بات بیان کی تھی کہ ایک لڑکا تھا ہمیشہ جو ہے نا وہ یا چھٹی مارتا تھا یا لیٹ آتا تھا. تو ایک دن آیا نا، اس نے بہت رونے والی شکل بنائی ہوئی. استاد صاحب کیا ہوا، کیوں نہیں آئے تھے؟ کہتا استاد صاحب میں گر گیا تھا اور لگ گئی تھی. تو استاد صاحب نے بولے بھائی کہاں گر گیا تھا، کہاں لگ گئی تھی؟ کہتا استاد وہ بستر پہ گر گیا تھا، آنکھ لگ گئی تھی. تو اس قوم کا آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جس کا حال یہ ہو. سستی کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم نہ حاکم ہیں، ہم حاکم ہیں. یعنی قرآن کریم کی آیت بھی ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے زمین میں موجود تمام چیزوں کو تم انسانوں کے لیے بنایا. جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ عطر لگایا ایک نشاط پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، صاف لباس سے ایک نشاط پیدا ہو گیا. تو
آدمی جب یہ ذہن بنا لے اور یہ مزاج بنا لے کہ میں حاکم ہوں اور میں نے چیزوں کو استعمال کرنا ہے، تو وہ اپنی سوچوں پر غالب آئے گا، اپنی کیفیتوں پر غالب آئے گا. کیونکہ میں حاکم ہوں یار، میں نے اپنی کیفیتوں کو بدلنا ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو محکوم سمجھو گے، آپ کی سراؤنڈنگ آپ پر غالب آ کر وہ اپنے مطابق چلائے گی. آپ انسان ہو، آپ کٹی پتنگ نہیں ہو کہ ہوا کی لہریں آپ کو کہیں لے جائیں گی. آپ ٹوٹا تنکا نہیں ہو کہ لہروں کے دوش کے اوپر جو ہے نا کہیں پہ بھی پہنچ جاؤ گے. نہیں، جب آدمی خود کے اندر وہی امنگ جگا لیتا ہے، آٹو پر وہ ایکٹیو ہونا شروع ہوتا چلا جاتا ہے. جس زاویے، جس پہلو، زندگی کے جس معاملے کے حوالے سے ایک ہدف طے کر لینا، پھر وہ ہارے ہوئے انسان کے بجائے میدان کو، مارکے کو سر کرنے کے عزم کے ساتھ وہ آگے بڑھے، تو ہر پہلو سے وہ ایکٹیو ہوتا چلا جاتا ہے. بالکل. ایک اور چیز ہے جس پر ہمیں بات کرنی چاہیے، وہ ہے کمفرٹ زون. کمفرٹ زون بھی سستی کا ایک سبب بنتا ہے کہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو چکا اور میرے پاس جو جو چیزیں تھیں وہ میں سب اچیو کر چکا، اور وہ ایک دھوکے میں ہوتا ہے. جو اس نے اچیو کیا ہوا ہوتا ہے وہ 1% ہوتا ہے، اور جو وہ اچیو کر سکتا ہے وہ 99% ہوتا ہے، اور وہ 1% میں خوش ہوتا ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں، میں تو ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہوں، میری زندگی تو بڑی کامیاب ہے اور میں نے تو سب کچھ حاصل کر لیا ہے. اور اس وجہ سے پھر وہ سست ہو جاتا ہے. اور یہ اس کے لیے ڈبل نقصان کیوں ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی تو چلو سستی کو برا جانتے ہوئے اس کے تدارک کے لیے کوشش کر رہا ہے. یہ جو کمفرٹ زون والا ہے یہ تو سستی کو برا ہی نہیں جان رہا، بلکہ یہ اپنی سستی کو کامیابی کا جامہ پہناتا ہے کہ بھئی میں سست نہیں، میں تو کامیاب آدمی ہوں. اپنا رائٹ سمجھتا ہے کہ اپنا بھائی رائٹ میں سمجھتا ہے. تو اس حوالے سے کیسے کمفرٹ زون سے نکلنا چاہیے، ذرا بتاؤ. واہ، سب سے پہلے تو وہی ہے کہ امنگ زندہ ہوگی نا تو آدمی آٹو کے اوپر نکلے گا. اچھا ہوتا کیا ہے، کوئی فائنینشلی مستحکم ہے وہ ایموشنلی ویک ہوگا، کوئی ایموشنلی مستحکم ہے فائنینشلی ویک ہوگا. ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہر زاویہ زندگی سے مستحکم ہو چکا ہوا. اس کے لیے شعور ذات، جتنا زیادہ وہ اپنی سراؤنڈنگ کو، اپنے زاویوں کو، اپنے رخ کو سمجھتا چلا جائے گا اس اور پھر ایک چیز تو ایسی ہے نا، جنت اور وہاں کی اچیومنٹس، آپ مرتے دم تک جتنی عبادتیں کر سکتے ہو کرتے چلے جاؤ، جتنی کریں کم ہے. کیا بات ہے. یعنی اللہ کی عطاؤں کے ایسے ایسے خزانے ہیں کہ جتنا آپ لے سکتے ہو، لوٹنا ایک بازاری لفظ، ہلکا لفظ ہو جائے گا. جتنا اللہ کی رحمتوں کو کما سکتے ہو کماتے چلے جاؤ، اور جتنا کمائیں گے اتنا کم. بالکل ایسا ہی ہے. یہ پھر موضوع ہمارا وہاں پہ آئے گا، عبادات میں سستی. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، سستی کاہلی، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو ایک کسی شاعر کا شعر تھا، بہت پرانا، یاد کیا ہوا تھا میں خطابات کے لیے، جس زمانے میں ہم لوگ یاد کرتے تھے کہ کر جوانی میں عبادت، کاہلی اچھی نہیں. یعنی اب جوان ہیں، اعضاء کام کر رہے ہیں، قیام کر سکتے ہیں، گھٹنوں میں درد نہیں ہے، کمر میں درد نہیں ہے. تو یہ جو جوانی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اور جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. تو کہتے ہیں کر جوانی میں عبادت، کاہلی اچھی نہیں، گر بڑھاپا آ گیا تو بات پھر بننی نہیں. آپ نے مسجدوں میں دیکھا ہوگا، کرسی پہ بیٹھے ہیں، کمر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، اور سستی والی لائف ہے بڑھاپا بھی غنیمت. گر جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا، موت جس دم آ گئی. تو اپنی زندگی کو ایکٹیو کریں. اچھا، اس میں ایک اور چیز جو میں خاص طور پر ہمارے مذہبی طبقے کو بھی کہوں گا کہ اپنی ڈائٹ، جو ابتدائی بات ہوئی، اور ایکسرسائز، ان دو چیزوں کے لیے وقت نکالیں. اگر آپ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ، زیادہ نہیں، اپنے آپ کو، اپنی باڈی کو دیتے ہیں تو 23 گھنٹے بہترین ہو جاتے ہیں. کیا بات. اگر آپ باہر نہیں جا سکتے، آپ ٹریڈ مل گھر پہ رکھ لیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا ایک ٹائم ہو کہ یہ جو ٹائم ہے یہ میں نے ٹریڈ مل پہ گزارنا ہے. تو آپ کی زندگی کے اندر ایک تو آپ میڈیسن سے بچے رہیں گے، اور پھر جو تبلیغ کے کام سے وابستہ ہے نا، ان کے لیے انرجی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر وہ تھکے ہارے ہوں گے، اندھا دھن بھاگتے چلے جا رہے ہوں گے، اندر سے وہ ٹوٹے ہوئے ہوں گے، تو پھر وہ مطلب اچھے انداز کے اندر تبلیغ بھی نہیں کر سکتے. اچھا، پھر ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ بیٹھنے کا کام ہے.
گھر سے نکلے گاڑی میں بیٹھے، گاڑی بیان میں پہنچے تو ممبر پہ بیٹھے، وہاں سے نکلے تو تدریس کے لیے پہنچے تو مسند پہ بیٹھے. دیکھتے 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 وہ مولویوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ چلیں چھوڑے وہ درمیان ایک سے جملہ ان کی ترقی ہو رہی ہوتی ہے، اوپر میں نیچے ان سے کو ہٹا ترقی. کے بولتا ہوں، مجھے یاد یہ آ رہا تھا جملہ کہ یہ جب آتے ہیں اس ٹائپ کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ خود بعد میں آتے ہیں، ان کا پیٹ پہلے آتا ہے. یعنی وہ جہاں پر بھی آئے تو پہلے پیٹ پہنچتا ہے، اس کے بعد بندہ پہنچتا ہے. اب یہ قصور کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہے کہ ہمیں شرعی طور پر یہ جو ہماری جان ہے یہ اللہ کی امانت ہے، تو اس امانت کا خیال رکھنا. خودکشی حرام قرار دی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی لیے کہ اللہ کی امانت ہے. تو اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکال کر واک پر جانا، آؤٹنگ پہ جانا، اور اسی طرح آپ کا ایکسرسائز کرنا. آپ جم جوائن کر سکتے ہیں، آپ جم جوائن کر لیجئے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اندر جو جا رہا ہے نا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا جا رہا ہے. وہ جو اندھا دھن ہمارے ہاں کھایا جا رہا ہوتا ہے، جسے کہا جاتا ہے مال مفت دل بے رحم، اور یہاں پر تو کئی جگہوں پر مال مفت بھی نہیں ہوتا، لیکن کھا رہے اس طرح ہوتا ہے جس طرح مارے مفت ہے، تو وہ ابراہیم مفتی نقصان دیتا ہے. صاحب، آپ نے جم جوائن کرنے کا کہا، بالکل صحیح ہے، اس کا انکار نہیں. اب لائف اسٹائل ایسا ہو گیا. لیکن اگر ہم نارمل لائف میں اگر انسانوں والی زندگی گزاریں نا تو آٹومیٹکلی ہماری انسانوں والی باڈی. زندگی جانوروں والے کے مقابلے میں تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. تو اب مثال کے طور پہ گاڑی کو کیا ضروری ہے کہ آپ ہسپتال کے دروازے پہ ہی پارک کریں؟ یس، اس کو اس کی پارکنگ پہ پارک کیجیے. پھر چلتے ہوئے اگر ہم آتے ہیں نا تو آٹو پہ باڈی میں سویٹنگ ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی. اسی طریقے سے کیا یہ ضروری ہے کہ منرل واٹر کی جو بوٹل ہے وہ لے کر آئے تو وہ سوزوکی والا ہی اوپر چڑھائے؟ بالکل کبھی ایسا ہی دن میں چلیں 6 بوتلیں نہیں، 1 بوتل خود چڑھا لی، آپ کی ویٹ لفٹنگ آٹو کے بالکل اوپر ہو ایسا جائے ہی گی. ہے، بالکل اسی ایسا طرح کئی خواتین انہوں نے جمیں جوائن کی ہوئی ہوتی ہیں اور گھر میں جھاڑو پوچھا لگاتے ہوئے ان کی حالتیں خراب ہوتی ہیں، جو نیچرل ان کے ویز ہیں. اچھا حضور، تھوڑی دیر پہلے جو ہماری بات ہو رہی تھی اور وہ بات یہ تھی کہ صاحب ہم اپنی اچیومنٹس کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب اب میرا یہ کمفرٹ زون ہے اور میں بھائی میرا رائٹ ہے کہ اب مجھے آرام کرنا ہے. یہ آرام ان کا رائٹ نہیں ہے، یہ ان کے لیے بھی زہر مہلک ہے. اچھا، اچیومنٹس جس کے بعد آدمی عام طور پہ کمفرٹ زون میں چلا جاتا ہے. آپ اگر ایویلویٹ کریں، کیلکولیٹ کریں، اس کو اینالائز کریں تو ایک اچیومنٹ وہ ہے جو آپ نے محنت اور مشقت کے بعد حاصل کی ہے، چاہے کسی بھی حوالے سے وہ اچیومنٹ ہو، آپ کی گڈ ول ہو، آپ کی فائنینشیل اسٹیبلٹی ہو، یا کوئی بھی چیز ہو. وہ آپ کی اچیومنٹ آپ کی محنت کے بعد ہے نا، اس کی لذت، اس کی سیٹسفیکشن ایک الگ ہوگی. اور وہ اچیومنٹ جو محنت کے بغیر ہے نا، مشقت کے بغیر ہے، اس کے اندر سیٹسفیکشن کچھ اور ہوگی. مزدوری کرنے کے بعد لاکھ روپیہ کمائے گا نا آدمی، اس لاکھ روپے کی لذت کچھ اور ہوگی. اور اگر بیٹھے بیٹھے کہیں انویسٹمنٹ تھی، آ گیا لاکھ روپے، تو وہ تو اکاؤنٹ میں گر ہی رہا ہے وہ. یہی وجہ ہے وہ جو قرآن کریم کی آیت ہے. اب اس پہلو سے دیکھا جائے، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. یہ جو عسر ہے نا، یہ جو ایک مشقت ہے، ایک جو اس کے 2 مشقتوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ایک مشقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 یسر کو، آسانیوں کو رکھا ہوا ہے. تو لب لباب یہ ہے کہ واقعی میں آدمی ذرا سا نکلے سستیوں سے، اپنی اچیومنٹ کو بھی سیٹسفیکشن کے اعتبار سے وہ نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے چلا اور جائے. جو اچیومنٹ محنت کے بعد ہوتی ہے، اسے میں محاورتاً یوں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہر ایک کو یہ لت لگی ہوئی ہے کہ وہ دوسرے کے کھدے ہوئے کنویں سے پانی پینا چاہتا ہے. اپنا کنواں خود کھودنا اور پھر اس سے پانی پینا، اس سے جو پختگی آتی ہے نا، وہ نیکسٹ لیول کی ہوتی ہے. ہماری قوم کی یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم دوسرے کے کھدے ہوئے کنویں سے پانی پیتے ہیں. یعنی دوسرے کی پبلک اپنے ساتھ جوڑنا، دوسرے کے اسباب حاصل کرنا، یعنی ہم کامیاب ہونے کے لیے دوسرے کو ناکام کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ محنت کے عادی ہیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آپ محنتی ہیں، آپ کو دنیا پوری مل جائے نا کہ آپ کو ناکام کرے، واللہ العظیم نہیں کر سکتی. اور اگر آپ محنتی ہیں، سہارا بھی نہیں چاہیے ہوتا. بالکل. ہمارے یہاں کئی لوگ ہیں جو اوپر آنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سہارے تلاش کرتے ہیں، پھر ان سہاروں کو استعمال کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ چاپلوسیاں کرتے ہیں. اگر آپ محنتی ہیں تو آپ کی محنت آپ کا سب سے بڑا سہارا. مطلب آپ اگر محنتی ہیں نا حضور،
تو آپ اپنی محنت کو انویسٹ کریں گے. یس. اور اگر آپ محنتی نہیں ہیں نا تو آپ اپنی عزت نفس کو انویسٹ کر رہے ہیں. ہو کیا بات ہے. اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے پتہ ہے؟ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. آپ نے جو سہارا ڈھونڈا تھا وہ بہت کمزور سہارا تھا. اور ہماری جو نیو جنریشن ہے آج کے دور میں، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم کس طرح کام کریں، ہم کس طرح اوپر آئیں، ہم کس طرح ترقی پائیں، ہم کس کے ساتھ جڑیں، یا ہم کس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق جوڑیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں. تو ان کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، آپ اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں، آپ بھروسہ اللہ پہ کریں. اور یہ جتنے بھی اسباب ہیں، آپ یقین کیجئے کہ ہمارے ہاں اب حال یہ ہو چکا ہے کہ آپ جن کے ساتھ 2-3 سال گزارتے ہیں نا، وہی آپ کو اینڈ ٹائم پر کیا دے دیتے ہیں؟ دھوکہ. کامیابی، اچھا اگر آپ سہارے سے اوپر آئیں گے نا، آپ میں پختگی نہیں ہوگی، آپ کے اندر کمزوری اور ثقب نظر آئے گا. اصل بات یہ ہے کہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے مشقت، عسر، نتیجہ. یسر. شعر سناؤ، مزہ آئے گا. پہلے ہی نامی واہ واہ. نامی مینس نام والا. کوئی بشر بغیر مشقت نہیں ہوا. واہ. یہ میں آپ کو کلاس میں بھی سناتا تھا، بالکل. بہت پرانا والا شعر ہے. نامی کوئی بشر بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا. کیا بات. یعنی یہ نگینہ یہاں پر انگوٹھی کا نگینہ بنا اور ہاتھ کی زینت بنا، یہ کب بنا؟ جب 100 بار کٹا. تو کوئی بھی شخص جو نام کماتا ہے وہ بغیر مشقت کے نہیں ہوتا. اگر آپ مشقت اختیار کریں گے، اپنے آپ کو پگھلائیں گے، محنت کریں گے، شب و روز اپنے آپ کو تیار کریں گے. اور یہ یاد رکھیں کہ ہر بندے میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئی ایم پرفیکٹ، میں مکمل ہوں اور میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے. آپ وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو سیکھتے ہیں. جو ڈیلی ہے نا، میں ایک اور فارمولہ زندگی گزارنے کا، دن اچھا گزاریں، کل اچھا ہو جائے گا. واہ. آج کا دن، یعنی اگر آپ حال کو اچھا کریں گے تو مستقبل اچھا ہوگا نا. اگر آپ کا حال اچھا نہیں ہوگا، یعنی بے حال ہوگا، تو آپ کا مستقبل کیسے اچھا ہوگا؟ ڈیلی محنت کرتے رہیں. ہم سستی کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کام ہم نے روکے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں. اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے کام وقت پہ کر دیں نا، تو بڑے کام کے لیے ہمارے پاس وقت موجود ہوگا. کیا بات. ورنہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے جب بڑے کام کا موقع آئے گا تو آپ تو چھوٹے کام میں الجھے ہوئے اور وہ ابھی پینڈنگ ہیں، تو وہ جو موقع آیا وہ ضائع ہو گیا. پھر آپ رونا کیا روتے ہیں؟ مجھے تو زندگی میں موقع ہی نہیں ملا، اگر مجھے بھی موقع ملتا نا تو میں بھی یہ کرتا. ارے اللہ کے بندے، اگر آپ تعلیمات مصطفیٰ کریم کو اپنا لیں تو آپ کو موقع ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کا حال ہی ہو جائے گا کہ آپ موقع کریٹ کریں گے. واہ. ٹھیک ہے. اور کئی یعنی ایسی چیزیں آئیں گی زندگی کے اندر کہ مواقع آئیں گے، لیکن آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو میرا یہ موقع ضائع ہو جائے گا. نو. اگر آپ بھرپور زندگی گزاریں، پھر آپ اپنے آپ کو ہر صورت حال کے اندر ڈھال سکتے ہیں. اور ایک چیز پر بات کریں، پھر ہم سوالات لیتے ہیں. جلد بازی. کچھ لوگ ابھی چست ہو جائیں گے باتیں سننے کے بعد، یار ہم نے جو ہے نا وہ ایک بہترین لائف گزارنی ہے. یہ جو چستی آئے گی یہ 2 دن 4 دن 6 دن 1 مہینے کے لیے، اور نتیجہ یہ چاہیں گے کہ ہم یوں کامیاب ہو جائیں. اور جس سے اپنا موازنہ کر رہے ہوں گے یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس بندے کی زندگی میں جو چھپے ہوئے ہیں وہ 20 سال ہیں، 25 سال ہیں، جو اس نے اسٹرگل کیا ہے اور وہ اسٹرگل کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے. تو یہ جو جلد نتیجہ چاہنا، جلد کامیاب ہو جانا، وقت سے پہلے مفتی بن جانا، ٹھیک ہے، وقت سے پہلے مصنف بن جانا، اس سوچ کو کیسے ختم کیا جائے؟ حضور، اس سوچ کا ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ ان ریئلسٹک اپروچ. واہ. جب آپ کا دماغ حقائق سے آنکھیں بند کر کے، کیا بات ہے، اور مصنوعی چیزوں کے اندر چمک دمک کو دیکھ کر اسی کو فالو کرنے لگتا ہے نا، تو یہ والے مزاج اور طبیعتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیے یہ سستی نا، یہ ایک مرض ہے، خرابی ہے. اس کے مقابلے میں چستی،
چستی کسی وقتی اثر یا وقتی ایکشن کا نام نہیں ہے، یہ لائف اسٹائل کا نام ہے. یس. یعنی میں ایکٹیو ہوں اپنی سوچ میں، اپنے رویوں میں، اپنے معاملات میں، اپنی ڈیلی لائف میں. Healthy life style. ہاں، اور یہ میرا لائف اسٹائل ہو، یہ سیمبل آف لائف ہو. یہ یوں نہیں ہے کہ 4 دن کسی 4 کاموں کے حوالے سے میں دوڑتا بھاگتا ہوا، وہ پریشان خیالی ہے یا وہ پریشان سرعت ہے. اچھا، یہاں پر ہم ان عنوانات پر باتیں ایک ایسی قوم کے سامنے کر رہے ہیں حضور کہ فتویٰ لکھتے ہوئے سوالات کیا آتے ہیں پتہ ہے؟ ان ریئلسٹک اپروچ کا لیول یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ جو صرف کلک کرنے کے اوپر جو پیسے ملنے والے کام ہیں، مفتی صاحب یہ کرنا اس کی آمدن حلال ہے کہ حرام ہے؟ صرف ویوز میں دیکھ لوں، ایک ایپ ہے اور اس کے اندر خالی میں دیکھتا رہوں گا اور میرے اکاؤنٹ میں پیسے آتے رہیں گے کہ یہ حلال ہے حرام ہے؟ ارے بھائی، حلال حرام ہونا اس کو بعد میں دیکھیں گے. آپ یہ تو سوچو کہ یہ اکانومی میں، معیشت میں، اقتصادیت کے اندر یہ ریئلٹی کا بیچنا، وہ جو آپ کو دکھا رہے ہیں نا، وہ دکھانے کے بعد اپنے کچھ بھی مقاصد حاصل کر رہے ہوں گے، لیکن ایک پروڈکشن والا پروڈکشن کر رہا ہے، بیچنے والا بیچ رہا ہے، خریدنے والا خرید کے نفع کما رہا ہے. آپ کے ذریعے سے صرف مشین میں ایک نمبر بڑھانا ہے انہوں نے، اور انہوں نے آپ کو کچھ ٹکے دینے ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک آپ خالی انہیں دیکھ رہے ہو یا کلک کرتے جا رہے ہو اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہو کہ آپ محل بنا لو گے. یہ وہ پینیز ہیں جو راہ چلتے ہوئے بھکاریوں کو دی جاتی اور ہیں. یہ ہماری قوم پتہ ہے کیا کرتی ہے؟ یہ نیکسٹ لیول کی قوم ہے ماشاءاللہ. ہماری قوم، ہمیں پیار ہے اور ہم سمجھاتے رہتے. یہ کیا کرتی ہے؟ 100 موبائل سامنے لگا دے گی، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، 100 موبائل کے اوپر ویڈیو چلا دی ہے. اب وہ ویوز جو حاصل کر رہا ہے وہ ایک موبائل سے نہیں، 100 موبائل سے. اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری کامیابی ہے، میں نے کچھ پیسہ کما لیا. نہیں، آپ نے اپنے آپ کو کھپا دیا، اپنی صلاحیات کو ضائع کر لیا، اپنے آپ کو اپنے منصب سے گرا دیا. اور اگر آپ نے پیسے کو سب کچھ سمجھ لیا تو آپ نے اپنی زندگی کو اور برباد حضور کر اس میں دیا. پیسہ بنتا بھی نہیں ہے. اچھا، عام طور پہ جو لوگ یہ دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ فیک ہوتا ہے. ایزی منی کی بیماری. یہ پورا ایک موضوع ہے کہ لوگ محنت کے بغیر کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، لوگ محنت کے بغیر محقق دورہ بننا چاہتے ہیں، لوگ محنت کے بغیر اعلیٰ حضرت بننا چاہتے ہیں. حضور، لوگ محنت کے بغیر عزت دار بننا چاہتے ہیں. عزتیں کمانی پڑتی ہیں. یعنی صبح سے لے کر شام تک بہو بستر سے اترے نہیں اور کہے کہ پورے سسرال میں میری واہ واہ. وہ اصغری اکبری کی جو کہانیاں ہم اسکول میں پڑھ کے آتے تھے، تو وہ ایک ہی ماں کی 2 بیٹیاں تھیں، لیکن ایک بیٹی محنتی تھی، اس کو دیکھ کر دوسری بیٹی کو اس گھر نے اپنی بہو بنایا، لیکن اس کی سگڑاپا نہ ہونے کی وجہ سے وہ تباہی لے کر آئی. محنت، مشقت. اور یہ محنت مشقت اس لیے نہیں کہ ہمیں آسانی ملے. آسانی کیا مطلب ہوتی ہے؟ انسان اگر حقیقت پسندی کے ساتھ غور کرے تو اس کا دنیا میں آنا ہی ایک مشقت تھا، اور پھر جب یہ روح نکلے گی نا تو یہ روح بھی نکلنا ایک مشقت ہے. یعنی آپ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت کے اندر پانی میں انگلیاں ڈبوئیں اور فرمایا سکرات الموت حق. کیا بات ہے. تو یہ ایک حق ہے. تو 2 سختیوں کے بیچ میں ہم اگر آسانیوں کی زندگی کو سوچتے رہیں گے تو سوائے فیک سوچوں کے اور کچھ نہیں حاصل ہونے والا. کیا بات ہے. بس اللہ تعالی ہم سب کو سستی سے، کسل سے نجات عطا فرمائے. آپ کے جوابات کو شامل کرتا ہوں ایک بات کے ساتھ کہ آپ اپنی عادت بنا لیں کہ میں نے ہر کام بخوبی سر انجام دینا ہے. جب آپ کی یہ نیچر ہو جائے گی نا کہ میں نے ہر کام بخوبی سر انجام دینا ہے، سستی خود بخود ختم ہو جائے گی. کیا بات. یعنی آپ چھوٹی سی چیز لیجئے، کھانا کھانا. اب کھانا یہ بھی ایک کام ہے. اب اکثر لوگ کھانا بھی خوبی سے نہیں کھا رہے ہوتے. یعنی موبائل کھلا ہوا ہے اور اندھا دھند کھاتے چلے جا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آدھی روٹی کھائی، 1-2 روٹی کھائی یا 3 روٹیاں ہڑپ کر گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ اچھا، پھر کھانا کھانے کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹا لقمہ لینا اور اسے چبانا. یعنی ہماری اکثر قوم کھانے میں کیا کر رہی ہے پتہ ہے؟ دانتوں کا کام آنتوں سے لے رہی ہے. جب آپ بغیر چبائے کھاتے ہیں تو وہ آنتوں کو ساری ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے. تو آپ نے جب یہ سوچ بنا لی کہ میں نے ہر کام بخوبی سر انجام دینا ہے تو آپ کی آٹومیٹیکلی چیزیں اچھی ہوتی چلی جائیں گی. آپ کا لباس، آپ کی رہائش، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، آپ کا سوچنا، آپ جہاں جہاں پر ہوں گے وہاں پر حسن اور خوبی آپ کے ساتھ چل رہی ہوگی. اور جس کی لائف میں یہ چیز آ جائے کہ ہر کام بخوبی سر انجام دینا ہے تو پھر وہ سست نہیں ہوتا،
پھر اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اسی طرح چلنا ہے. اور ایک بار آپ کا لائف اسٹائل یہ بن گیا, آپ کا صرف نہیں بنے گا, آپ کے بچوں کا بنے گا, واہ, آپ کی فیملی کا بنے گا, آپ کے دوستوں کا بنے گا, آپ کے شاگردوں کا بنے گا, آپ کے متعلقین کا بنے گا, آپ کے مریدین کا بنے گا, کہ جیسے آپ ہیں, چونکہ وہ آپ کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں نا, تو جیسے آپ ہیں ویسے وہ چیزیں ہوتی چلی جائیں گی. ورنہ حال کیا ہوتا ہے کہ 9 گھنٹے سونا, کتنی دیر, 9 گھنٹے. ایک بندہ ہے, اس کو کبھی اد رابطہ نہیں ہو رہا ہوتا تو میں رابطہ کرتا ہوں, اور جب وہ کال اٹھاتا ہے تو میں اس کو بولتا ہوں حمزہ تو ابھی تک سویا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ابھی تک سویا ہوا ہے. یعنی بعض اوقات دن کے 4 بج رہے ہوتے ہیں, پھر آگے سے حضرت وہ بس کئی سونے کی تھکن اتارنے کے لیے سو رہا. اچھا پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے, کئی ہفتوں کی نیند جمع کی ہوئی تھی. ارے بھائی نیند ڈیلی کی ڈیلی ہے, ہمارے یہاں کیا ہے, کئی ہفتوں کی نیند جمع کی اور ایک نشست کے اندر اس کو ختم کرنا. حضور آپ کا یہ جو ہے نا کہ ہر کام جو کرنا ہے بخوبی خوبی کے ساتھ کرنا ہے, اسی کے ضمن میں یہ جو خوبی ہے نا, اس خوبی کے ضمن میں ایک ورڈ کا اور اضافہ ہو جائے نا, اور وہ یقیناً آپ کے تحت شعور میں تھا, انجوائے کرنا ہے. واہ, جو کام کرنا ہے نا, اٹھنے کو انجوائے کرے بندہ, وضو کو انجوائے کرے, عبادت کو انجوائے کرے, لطف, ہر چیز کو اپنی اچیومنٹ سمجھے. یعنی میرے دل کی یہ والی جو دھڑکن ہے نا, یہ میری اچیومنٹ ہے, میری زندگی ایک اسٹیپ آگے بڑھی. بیوی کی باتوں کو انجوائے کر رہا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکالے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ لیول حاصل ہو گیا تو آپ کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. سمجھا نہیں بات؟ تو یہ کمال بات ہے کہ اپنے کام کو انجوائے کرنا. حضور کیا یہ ضروری ہے, ہاں کیا یہ ضروری ہے کہ کڑھائی گوشت ہوگا تو انجوائمنٹ ہوگی؟ ہاں, اگر میں دال روٹی کھا رہا ہوں تو اسی دال میں دال کی ایکسپیکٹیشن رکھے نا. جب دال ہے تب کڑھائی گوشت سوچ کے پریشان, اچھا جب کڑھائی گوشت سامنے آیا تب بہاری بوٹی سوچ کے پریشان. تو ہم پریشان ہونے کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے, تو جو ہے اسی کو انجوائے. اور اگر کہیں ناکام ہو جائیں تو ناکامی کو بھی انجوائے کریں. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ ناکامی سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو ناکامی سے بچنے کا صرف ایک طریقہ کار ہے دنیا میں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کام چھوڑ دیں. کام چھوڑ دیں گے تو ناکامی نہیں ہوگی, لیکن یہ ناکام ترین اور بیکار زندگی ہے. جب کام کریں گے تو ناکامی تو ہوگی, اس ناکامی سے سیکھیں. کامیابی بہت ساری ناکامیوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہے. تو اگر ہم یہ سوچ بنا لیں کہ میں نے ناکامی سے ڈرنا نہیں ہے, میں نے ٹرائی کرنا ہے, میں گروں میں پھر ٹرائی کروں, میں گروں پہ پھر ٹرائی کروں, ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کامیاب ہو چکے ہوں گے. اچھا طرز زندگی یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی ناکامیوں سے سیکھتا ہے, اور ہر کامیاب آدمی کی زندگی میں بہت ساری ناکامیاں ہوتی ہیں. اور اگر کہیں پر ناکامی ہو جائے تو آپ سر پکڑ کے نہ بیٹھ جائیں کہ یہ تو بس میں اب برباد ہی ہو گیا. آپ دنیا میں آئے تھے تو کیا لے کر آئے تھے؟ ناکامی آپ کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہے, بلکہ ایک اور نیا راستہ ہے. بلکہ اسے آپ یوں سمجھیے کہ جو اسٹرگلنگ لائف میں ہوتا ہے نا, تو وہ یہ سمجھا کرے کہ بھائی میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے, پانے کے لیے پوری دنیا ہے. آپ کی یہ دو باتیں نا زمانہ طلب علمی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میری زندگی کو ایک رخ پہ لانے والی تھیں. دو باتیں, ایک یہی والی کہ ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے, پانے کے لیے پوری دنیا ہے, ایک, اور ایک یہ کہ خوب سے خوب تر کے لیے کوشش کرو, بد سے بدتر کے لیے تیار. کیا بات ہے یار, پرانی یادیں بھی کتنی مزیدار ہوتی ہیں. میں کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں میں خود بھول جاتا ہوں. ابھی آپ نے باتیں کی نا تو مجھے وہ پرانی, یہ کم از کم یہ 18-20 سال پرانی بات ہے. اسٹائل کیا ہوتا تھا, ڈائس کے اوپر یوں کونی سے کہا کے اور باتیں. یہ مفتی معاذ صاحب جو بات بتا رہی ہے آج سے 2008 کی بات کر لیں اسے تقریباً, ٹھیک, 2008 کتنے سال ہو گئے؟ 2000 اگر ہم 6 پہ جائیں تو 20 سال ہوئے, 18 سال ہو گئے. یعنی 18 سال پرانی بات ہے, لیکن اس کا لطف, اور یہ وہ باتیں ہیں جو پریکٹیکل ہیں. اچھا آپ کہیں پر یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں نا, کس کے, اب آپ کی کلاس کے اندر تقریباً 100 طلباء ہوتے تھے, اب جس نے وہ جملہ پک کر لیا اس کی زندگی تبدیل ہو گئی. تو اس لیے کوشش کرتے رہیں, اسی بات پر اختتام کرتے ہیں کہ بہتر سے بہترین کے لیے کوشش کریں, بد سے بدترین کے لیے تیار رہیں. آپ کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے,
پانے کے لیے پوری دنیا موجود ہے. حسن خوبی کے ساتھ اپنی زندگی کو سر انجام دیں تو انشاءاللہ زندگی بہترین ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. آمین. چلے جی آ جاتے ہیں جوابات کی جانب. جو احباب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان میں سب سے پہلے ارشد رضا اتاری صاحب ہیں. ماشاء اللہ خوبصورت موضوع, جزاکم اللہ. انس نسیم صاحب ہیں. السلام علیکم مفتی شاہی صاحب دام اقبالہ. سوال عرض ہے کہ آپ اہل دل کن حضرات کو فرماتے ہیں؟ اچھا سوال ہے, ورنہ تو میں سطحی جواب دوں گا تو کہوں گا جس کا دل ہے وہ اہل دل ہے, ٹھیک ہے. لیکن اہل دل یہ اصطلاح ہے صوفیہ کی, اور جب میں تصوف پر بات کرتا ہوں تو اس وقت اہل دل ان صوفیاء کو کہا جاتا ہے کہ جو باطنی زندگی پر توجہ دیتے ہیں اور باطنی امور کو بیان کرتے ہیں. انہیں یعنی بعضوں کے یہاں اہل دل بھی کہا جاتا ہے, بعضوں کے یہاں اہل باطن بھی کہا جاتا ہے, بعضوں کے یہاں اہل قلب بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قلب کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے قلب کی درستگی کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. تو گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اہل دل جب کہا جائے گا تو اس سے مراد اولیاء اللہ ہوتے ہیں, اس سے مراد اصفیاء ہوتے ہیں, اس سے مراد نجبا ہوتے ہیں, نقبا ہوتے ہیں, اوتاد ہوتے ہیں, عمد ہوتے ہیں, اغواس ہوتے ہیں, اقطاب ہوتے ہیں, ابدال ہوتے ہیں. یہ سارا کا سارا وہ طبقہ ہے کہ جو اہل دل علماء روحانیین ہیں اور باطنی طریقت کے ساتھ یہ زندگی کو بسر کرتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد سوال ہے ام محمد صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو لوگ پانی تک, جو بات ہم کر رہے تھے, جو لوگ پانی تک خود نہیں پی سکتے ان کی سستی کو کیسے ختم کیا جائے؟ بتاؤ بھائی. آسان طریقہ تو ہے گدگدی کر دی جائے, کوئی سوئیاں ہوئیاں چبائی جائے, شاید ٹھیک سستی بات ہے. ختم. بات یہ ہے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو کبھی بھی پانی نہیں پیتا, اس کا معاملہ واقعی یہ ایک مرض ہے, اور اس کو بار بار ہماری یہ آج کی نشست کو دیکھنا چاہیے. امید ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ پانی طلب کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کو ایکٹیو کرنے کے لیے. کیا خیال ہے, چلو بھائی اتنی دیر تک بیٹھے ہو, ذرا پانی پلاؤ. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. بالکل, کوشش کرتے رہیں, سمجھاتے رہیں, اور گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ جس میں ڈسکشن ہو. گھر میں سستی آ جائے نا تو سارے لوگ بالکل چپ ہو جاتے ہیں. میں ایک چیز کا بہت خلاف ہوں کہ گھر کا ماحول جو ہے نا وہ خاموشی والا نہیں ہونا چاہیے. کچھ نہ کچھ بولتے رہنا چاہیے, بچوں کے ساتھ کھیلنا, بچوں سے بات کرنا, تبادلہ خیال کرنا. اور سب سے اہم چیز یہ کہ جب آپ خود اپنے آپ کو بدلیں گے تو آپ کے اندر تبدیلی آئے گی. میں سست ہوں اور مجھے آج یہ بات پتہ چلی کہ جی پانی پینے جانا بھی ایک سستی کی علامت ہوتی ہے, تو میں اب یہ ارادہ کروں کہ باتوں باتوں میں کھڑا ہوا, گھر والے سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا, میں گیا کولر کے پاس یا فریج کے پاس پانی نکال کے لے آیا. اب گھر والے بھی حیران ہوں گے, اور اسے انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے. تو جب آپ خود اپنے آپ کو بدلیں گے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. یونس قادری صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نماز میں جو سستی ہوتی ہے اس کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. نماز خود ایک وظیفہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے توجہ. اصل میں جب نماز کو آپ اور ہم ایک بار سمجھ کے اور ایک محض فریضہ سمجھ کے ادا کر رہے ہوں گے نا تو وہ ایک بوجھ محسوس ہوگی. اور جب ہم نماز کو اللہ کی عطا, عنایت, قرب الہی کا ذریعہ, میرے مشکلات سے نکلنے کا رستہ سمجھتے ہوئے اختیار کر رہے ہوں گے نا تو بس وہ چیز ایک ہی ہوتی ہے, زاویہ بدلنے کی وجہ سے اس کے حوالے سے فیلنگز بدل جاتی ہیں. باقی دیکھیں, ایک ہے تھکن کی وجہ سے نماز کا بھاری ہونا, پورے دن کی روٹین تھی, سخت مشقت کے بعد اب نماز بھاری محسوس ہو رہی ہے, تو یہ سستی والی کہانی نہیں ہے. لیکن ایک یہ کہ روزانہ ہی نماز پڑھنا بھاری ہو جانا, یہ واقعی سستی ہے, اور اس کا علاج اپنی باڈی, اس کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے, اپنی فکر, اپنے رویے کو دیکھتے ہوئے ہر ایک کے لیے مختلف ہوتا چلا جائے گا. ویری گڈ. نیکسٹ کویشچن ہے ارشد رضا اتاری صاحب. مفتی صاحب, کچھ لوگوں پر عید کے دن بھی نحوست چھائی ہوئی ہوتی ہے. آج نحوست کا لفظ بہت چلے گا, اور لکھ رہا بالکل ارشد رضا اتاری صاحب بالکل درست ہے. والدین سوئے ہوئے ہوتے ہیں, ان پر آپ کا رنگ چڑھا ہوا ہے. والدین سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور بچے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ والد صاحب کب اٹھیں گے اور ہمیں عیدی دیں گے. اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
بالکل درست بات ہے. اور یہ ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور پنجاب کا تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے. کراچی کے اندر ماشاء اللہ ایسے ایسے لوگ ہیں اور اتنے مطلب مفکرین ہیں کہ ان کی ساری رمضان کی جو نیند ہے وہ عید والے دن پوری ہو رہی ہوتی ہے. اب اس کا ایک سبب جو ہے نا وہ گھر کا ماحول بھی ہوتا ہے. اگر آپ گھر کے ماحول کو بہتر کریں تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے نیند کی قربانی دینی ہے. یعنی ایک باپ ہے, وہ اس بات کو سمجھے کہ بچوں کے لیے جو عید کی خوشی ہوتی ہے وہ عید ہی ہوتی. میں اپنی عید کی وجہ سے, اپنی نیند کی وجہ سے بچوں کی عید کی خوشی کیوں خراب کروں؟ ابتدائی 2 گھنٹے آپ جاگتے رہیے. جب آپ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو چکے, اس کے بعد آپ بھلے آرام کیجئے, شرعی طور پر کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن عید کے دن کو سو کر گزارنا, اور جس گھر میں یہ عادت ہوتی ہے نا سونے کی, اور گھر کا سربراہ سویا ہوا ہو, عید کی نماز بھی چھوڑ دیا, عید کی نماز پڑھ کے آیا اور فوراً سو گیا, تو اس گھر کا ماحول بھی سوگوار ہو جاتا ہے. تو اس لیے عید خوشی کا دن ہے. آپ اس دن کو بھرپور گزاریے, اور گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ آپ سونا بھی چاہیں تو آپ کا دل نہ کرے. رشتہ داروں کا آنا ہے, پڑوسیوں کا آنا ہے, اور عید ملنے جانا ہے, تو گھر کے اندر وہ جو سارے ایک لوازمات ہوتے ہیں نا, کہ صبح جو ہے وہ شیر خورما بنایا جاتا ہے اور لوازمات وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ جاگتے رہے. لیکن اب ہماری قوم کا حال یہ کہ آئیں گے جلدی سے میرے کو ذرا لے کر آؤ, کھایا اور اس کے بعد سو گئے. تو یہ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بچوں کی خوشی ہوتی ہے تو بچوں کو, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظالمانہ رویہ ہے. یعنی آپ سوچئے کہ ایک فیملی ہے, بچے چاہتے ہیں ہم اپنے پپا سے عیدی لیں گے, اور وہ 4 گھنٹے انتظار کریں, اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا آپس میں ڈسکس بھی ہو رہے ہیں کب اٹھیں گے, امی سے آگے پوچھتے ہیں پپا کب اٹھیں گے, پھر اس کے بعد ہمیں عیدی ملے گی. یہ بالکل غلط. اور اگر کوئی ایک نہیں کر سکتا, وہ پہلے عیدی دے پھر جا کے سو جائے بھائی, ٹھیک ہے, یہ ہم بیان کر سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد ہیں محمد صاحبہ دوبارہ ہے. علامہ عثمان صاحب سے کویسچن ہے, لیڈیز کی سستی کے حوالے سے جو بات کہی, آج کل بچوں کی ولادت آپریشن سے ہوتی ہے. اس کنڈیشن میں فزیکل اور مینٹل کنڈیشن کو سیٹ ہونے میں سالوں لگتے ہیں. اس دوران ہسبینڈ کو حسن ظن رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں اب علامہ عثمان صاحب چونکہ آج ایک خطاب تھا تو تھوڑا جلدی تشریف لے گئے, اس سوال کو ہم نوٹ کر لیتے ہیں, اور علامہ عثمان لاکھانی صاحب کو چونکہ پوچھا گیا ہے تو کل ہم اس کو ذرا مجھے یاد کرا دیجیے گا, تو یہ سوال ہم کل شامل کر لیں گے. ارشد رضا عطاری صاحب کہہ رہے ہیں, ماشاء اللہ مفتی صاحب ایسی رمضان ٹرانسمیشن اتنے سالوں میں آج تک نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ آپ تمام مفتیان کرام اور حمزہ بھائی کو سلامت رکھیں. ماشاء اللہ. کچھ بولوں؟ چلے, حمزہ جو ہے نا وہ ہمارے دل کے ماشاءاللہ بہت قریب ہے, اور واقعتاً اس کی بڑی محنت ہے ماشاءاللہ. اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں بھی اخلاص عطا فرمائے. اچانک جو کام ہوتے ہیں بڑے مزیدار ہوتے ہیں. اب یہ ہم لوگوں نے ڈیسیجن جو لیا ماشاءاللہ فی الفور لیا, اور اللہ نے اس میں برکت عطا فرمائی. اچھا جی, اس کے بعد کون ہیں؟ مفتی صاحب مصطفیٰ رضا صاحب ہے. مفتی صاحب ایک سوال ہے, کچھ استاد ایسے ہوتے ہیں جو کسی شاگرد کو اتنی محبت دے دیں گے اور کچھ کو اتنا اگنور کرتے ہیں کہ پھر کچھ کو بہت اگنور کرتے ہیں, مثلاً زیادہ ڈانٹنا, اور ایسے میں شاگرد کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیں. اور کبھی شاگرد صفائی پیش کرے تو اس میں بھی بول دیتے ہیں تم صحیح نہیں ہو. استادوں کا رویہ, اس پہ بات کرو یار. واقعی یہ تو بہت بڑی بے اعتدالی ہے, اور یہ مطلب استاد کو قیامت میں اس کا جواب دینا ہوگا, اور وہ کیسے دے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور کئی طلباء اس طرح کے دل ٹوٹنے کی وجہ سے پیچھے ہو جاتے ہیں. ایسے اساتذہ کبھی ہمیں ملیں ہماری سٹی میں تو ان کو تو بہت کچھ سمجھائیں گے, لیکن ایسے شاگردوں کے لیے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ کیا آپ ان استاد کی خاطر علم دین کی طرف آئے تھے, اور کیا دنیا میں یہی ایک ادارہ باقی بچا ہے جہاں پہ آپ علم دین حاصل کریں؟ اگر آپ کا ایکسٹریم لیول آ جائے اور آپ کو لگے کہ اب مجھے ہٹنا ہے, تو شیطان کے اس وسوسے کا شکار نہ ہو کہ اب میں اس فیلڈ سے ہی ہٹ جاتا ہوں. اس ادارے سے نکلیں, کسی دوسرے ادارے میں چلے جائیں, اپنی پڑھائی کو کنٹینیو. بالکل ایسا ہی ہے. میں اس میں ایک بات عرض کروں گا کہ دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی کامل و مکمل ہو. ایسے اساتذہ ہوتے ہیں جو فن کے بڑے ماہر ہوتے ہیں لیکن مزاج کے بہت سخت ہوتے ہیں.
تو آپ کو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. اور دور طالب علمی میں اکثر کہتا تھا علت، قلت اور ذلت، یہ 3 چیزیں آتی ہیں. تو برداشت کریں. ہاں، جو اساتذہ ہمیں سن رہے ہیں یا سنیں گے، ان کے لیے یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بری عادت مجھ میں ہے تو میں اس کو ختم کروں. سارے میری روحانی اولاد ہیں، اور اولاد میں مساوات ہونا چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک طالب علم ایسا ہے جس کا مجھے پتا ہے کہ میں اسے کچھ بولوں گا تو یہ جواب دے گا، اور ایک طالب علم اتنا مروت والا ہے کہ مجھے پتا ہے میں اس کو جو مرضی بول دوں یہ برداشت کرے گا. تو وہ جس طرح ہماری قوم دبا رہی ہوتی ہے نا، اسی طرح ایسے شاگردوں کو دبایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے. ایک چیز سب سے امپورٹنٹ ہے، اگر آپ اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ دل ٹوٹنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. میری کسی بات سے میرے کسی مرید کا، میرے کسی شاگرد کا، میرے کسی دوست کا دل نہ ٹوٹے. یعنی میری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کبھی ایسا ہو نا کہ بہت زیادہ مجھے کسی چیز پہ غصہ آ جائے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو، تو میں کیا کرتا ہوں، خاموش ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے وہ میرا شاگرد ہے، لیکن یار دل تو اس کا بھی ہے نا. اب میں اسے جو مرضی ہے بول دوں، وہ سامنے سے بولے گا تو نہیں، لیکن اندر سے اس کا دل تو ٹوٹے گا نا. میرا مرید ہے، مجھے کسی چیز پہ غصہ آ گیا، میں اسے بول دوں، میں بول سکتا ہوں، لیکن اس کا دل تو ٹوٹے گا. اور زندگی میں کبھی نہ کبھی ہمارا دل بھی ٹوٹا ہوتا ہے. اب اپنا وہ وقت ذہن میں لے کر آئے کہ جب کسی نے میرا دل توڑا تھا تو میری کیفیت کیا تھی. کچھ سجھا ہی نہیں دیتا تھا، بندہ پریشان، کئی بار رو پڑتا ہے بندہ کہ یار یہ کیا ہو گیا. تو جب میں کسی کا دل توڑ رہا ہوں تو وہ کتنا تکلیف دہ ہوگا. اگر آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا نا کہ میں نے کم از کم کسی کا دل نہیں توڑنا، آپ کی زندگی ایسی ہو جائے گی کہ جس کے اندر کم از کم ٹینشن نہیں ہوگی، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، اور آپ کی ذات دوسروں کے لیے نفع کا سبب بن جائے گی. اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ طالب علم ٹھیک ہے وہ شاگرد ہے، لیکن وہ انسان ہے. بالکل ایسے. اچھا، ایسے اساتذہ کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو کئی باتیں ان کو عرض کرتے ہیں. ان میں ایک بات میں اکثر کہتا ہوں، وہ یہ کہ استاد کے زاویہ نظر سے دیکھیں نا تو یہ ایک پیریڈ ہے، یہ ایک کلاس ہے، یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. لیکن شاگرد کے زاویہ نظر سے دیکھیں نا تو وہ اس کی پوری زندگی ہے. یس. مطلب اگر علم الصرف کے ایک استاد نے کوئی بھی ایسا انداز اپنایا کہ وہ اسٹوڈنٹ اس پیریڈ کے اندر ایڈجسٹ نہیں کر پائے، بار بار ٹونٹ مارے، بار بار نظر انداز کیا وغیرہ وغیرہ، اب وہ خالی یوں نہیں ہے کہ وہ علم الصرف میں کمزور رہے گا. اس نے جب جس فن کی کتاب پڑھنی ہے، اس کی عبارت میں جہاں صیغہ آئے گا وہاں گیپ رہ جائے گا. اس کے جو شخصیت کا جو ایک اعتماد تھا نا، وہ اپنے آپ پر کبھی بحال ہی نہیں ہو پائے گا. آپ نے اس اسٹوڈنٹ کے انجن زندگی کی برباد، ایک پوری گراری کو خراب کر کے رکھا. یس، اور اس کی پوری زندگی برباد کر دی. اس پہ ہم کبھی بات کرتے ہیں، یہ بڑا اہم موضوع ہے اساتذہ کے لیے. استاد ہونا اور مربی ہونا. کئی بار وہ استاد ہوتا ہے، مربی نہیں ہوتا. ہم جتنی باتیں کر رہے ہیں نا وہ مربی کے پیش نظر ہوتی ہیں. وہ حادثاتی طور پہ استاد بن جاتا ہے، مطلب وہ اسے لگا دیا جاتا وہ ہے. ریڈیو نہیں ہے کہ اس نے خالی عبارتیں پڑھ کر یا چیزیں گردانے لوگوں کو بتا دینی. بالکل ایسا ہی ہے. واقعی ایسا. مدثر کہاں گیا؟ ہاں، مدثر فضلانی صاحب. مفتی صاحب آپ کا پروگرام جو قلب سلیم کے موضوع پر تھا، کیا ہی خوبصورت عنوان اور کمال گفتگو کی. واقعی محسوس ہو رہا تھا کہ مستند علماء کرام گفتگو کر رہے ہیں. میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتا، بس یہ کہ مزے کو بھی مزہ آ گیا الحمدللہ. اور الحمدللہ اس پروگرام کی کامیابی کا صحرا یقیناً اور آپ کی مکمل ٹیم کے سر پر ہے، سب کے سر پر ہے الحمدللہ. مشترکہ طور پر ہم نے ایک کوشش کی ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ ہماری کوشش جب بھی ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم مطلب کوئی بڑے لیول پہ انقلاب لے کر آئیں، پبلک کو جمع کریں. ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی 2 لوگ اگر ہماری بات کو سمجھ کر کچھ سیکھ گئے تو ہمارا مقصود حاصل ہو جاتا ہے. مدثر فضلانی صاحب. مفتی صاحب ایک عرض ہے کہ اگر آپ کے واٹس ایپ چینل پر دعائے حزب البہار تحریری صورت میں بھیج دی جائے تو بہت توازش ہوگی. مجھے یاد کرا دیجیے گا، واٹس ایپ پہ چینل پہ دعائے حزب البہار انشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ آپ کو ارسال کر دیں گے. ماریا صاحبہ ہے، کام کی ہمت نہ ہونا اور کام میں سستی ہونا ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ ہے؟ نہیں، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. سستی اور کاہلی کا مطلب یہ ہے کہ تمام عوامل اور تمام باتیں پوری ہیں، انرجی بھی پوری ہے، اب بس وہ ایک ذہنی یا جسمانی کوئی عارضہ ہے جس کی وجہ سے اس میں رک رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور نیڈ بھی ہے اور اس کے باوجود بھی رک رہے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پرابلمز ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، ایشوز ہوتے ہیں،
تو اس کی وجہ سے اگر کسی کام سے کوئی رک رہا ہے تو اس کو ہم سستی اور کاہلی اس کی اس چیز کو سمجھنا بھی چاہیے، یعنی اراؤنڈز میں جو لوگ ہوتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ کئی بار انسان ہے طبعی طور پر بیماری ہے یا کوئی مطلب تھکن ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ شیخ حسنین احمد صاحب ہیں، اچھا، بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اشعار لکھے انہوں نے۔ چلے میں بھی آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، غالباً اسی کلام کا ہے اعلیٰ حضرت کا، کہ جان دے دو وعدہ دیدار پر، کیا شعر ہے، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ کیا بات ہے۔ ریاضت، ایک اور شعر ماریہ بہن کا ہے، ریاضت کے یہی دن بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ شیخ حسنین، ہمارے آڈینس اہل ذوق سارے ماشاءاللہ۔ میں ابھی کل ایک بات کر رہا تھا کہ مختلف جو لائیوز ہوتے ہیں نا، وہاں پہ آپ کامنٹ میں جائیں تو لائن لگی ہوئی ہوگی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، صرف یہ کامنٹ۔ ہمارے پاس 90% جو کامنٹس ہیں وہ سوالات اور موضوع سے ریلیٹڈ ہیں، اور یہ مطلب ایک اہم ترین چیز ہے کہ موضوع سے اور سیکھنے سمجھنے کے لیے لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل خاص ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے موجود ہیں وہ مقصد ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ چلے جی، اختتام کرتے ہیں، وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آخری 2-3 سوالات لے لیتے ہیں۔ شیخ حسنین احمد صاحب، مفتی صاحب یوٹیوب پر لائیو آیا کریں، ماشاءاللہ آپ کی ریچ میں اضافہ ہوگا۔ یہ ہماری ترجیح میں نہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو ہم لائیو کرتے ہیں یہ نیکسٹ ڈے 5 بجے نا، غالباً شام کو 5 بجے یوٹیوب چینل پہ بھی لائیو چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے مفتی شاہد مدنی کے نام سے، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ اب یوٹیوب کچھ ٹائم سے ہماری ترجیح میں نہیں رہا ہے، تو ہم اس پر انشاءاللہ سوچتے ہیں تاکہ زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچے۔ مفتی معاذ صاحب کا چینل ہے مفتی معاذ مدنی کے نام سے، یہ ماشاءاللہ جو ہے نا بڑا بہترین، میں یوٹیوب پہ کام دیکھ رہا ہوں اور بہت اچھا جا رہا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ان کے کلپس آپ کو مل رہے ہوں گے، تو آپ ان چینل پہ جو لوگ موجود ہیں جا کے اسے آپ سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے۔ ماریہ صاحبہ ہیں، جو شاگرد استاد کی بات کو سمجھے ہی نہ سمجھے ہی نہ سمجھا کے تھک جائے تو کیا کرے، پھر سمجھائیے۔ دیکھیں، استاد اور شاگرد کے درمیان میں نا ایک بڑا مقدس رشتہ ہوتا ہے، ذہین شاگرد کو نبھانا یہ کون سا کمال ہے، کن ذہن شاگرد کو نبھانا یہ ایک کمال کی بات ہوتی ہے۔ تو اگر واقعتاً کوئی ایسا غبی شاگرد ہے جو نہیں سمجھ رہا، آپ اسے پھر سمجھائیے، سمجھ میں نہ آئے پھر سمجھائیے، پھر سمجھ میں نہ آئے تو چھوڑ دیجئے نیکسٹ ڈے کے لیے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ ہم ضد بنا لیتے ہیں کہ میں نے بھی اس کو ابھی سمجھا کے چھوڑنا ہے، تو وہ بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ بعض اوقات بڑی سیدھی سی چیز ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اپنی طاقت کے مطابق اپنے انداز کو بدل کر، دیکھیں کنونسنگ پاور ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور کنونسنگ پاور یعنی آپ کا انداز تدریس، آپ کا چیز کو سہل کر کے بیان کرنا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ وقت کے ساتھ ساتھ کوشش کرتے رہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہر بندے کو سمجھ میں آ جائے۔ کئی ایسی ہماری کتابیں جب ہم پڑھتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتی تھی، جب پڑھانے کے لیے بیٹھے تو سمجھ میں آنا شروع ہو گئیں۔ تو شاگردوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر استاد نہیں سمجھا پا رہا تو استاد کی تحقیر نہ کریں۔ بعض اوقات ایسا کلاس میں ہوتا ہے کہ کوئی استاد کما حقو نہیں پڑھ کے آیا کبھی، یا اس کے پیش نظر تبیین الحقائق کا اعتراض نہیں تھا، جو شاگرد نے تبیین الحقائق سے کر کے کنز الدقائق کے پیریڈ میں اعتراض دے مارا۔ اب اگر اس کا جواب استاد نہیں دے پا رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نیکسٹ ڈے پوچھ لیجئے۔ ایسا، یہ علم ایک سمندر ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ذہن میں نہیں ہوتی، اور میرا ایک طریقہ کار رہا کہ میں اگر کلاس کے اندر، وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے چھکے چوکے مارنا، کہ استاد نے، شاگرد نے جو بھی سوال پوچھا جواب میری مرضی کا ہوگا، نہیں، میں کیا کرتا تھا کہ اگر مجھے کوئی چیز لگتی تھی کہ یہ درست اعتراض ہے اور مجھے جواب نہیں پتا ہوتا تھا تو میں کہہ دیتا تھا بیٹا اس کا جواب آپ کو کل دیا جائے گا، اور اگلے دن آپ تیاری کر کے اس کا جواب دے دیں۔ اس سے کوئی آپ کے شان میں فرق نہیں آئے گا کہ جی آپ کوئی چھوٹے استاد ثابت ہو جائیں گے۔ آپ جو چیز نہیں پتا، کھلے دل کے ساتھ یہ کہنا کہ مجھے یہ چیز نہیں پتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور، اسٹریٹجک لیول پر اس کا ایک رپلائی کروں؟ بتائیے۔ وہ یہ کہ
عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ شاگرد استاد کی سمجھتا ہے اور کئی دفعہ وہ نہیں سمجھ پا رہا ہوتا, استاد سمجھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے. اس موقع پہ کبھی کبھار نا استاد کو شاگرد کو سمجھ لینا چاہیے. ہاں کیا خیال کیا بات ہے, کیا بات ہے. استاد ہمیشہ ہی اپنی سمجھا رہا ہے نا, کبھی کبھار اس کی سمجھ لیں. اور جس نے شاگردوں کو سمجھنا شروع کر لیا نا, اصل میں استاد وہ بن کیا جاتا ہے. بات ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو باتیں ہیں نا, یہ آپ کو دنیا جہان کی کتابوں میں بھی نہیں ملیں گی اور کسی اور کے خطابوں میں بھی نہیں ملیں گی. یہ آپ کو یہیں پہ ملے گی جو فوراً اتر رہی ہوتی ہے, اور یہ تجربے ہوتے ہیں, تو یہ آپ کو نفع دیں گے. چلیں جی, شاگرد کو پورا سمجھا دیا اور پھر پوچھا تو کچھ نہ آئے تو کیا کیا جائے. غصہ آ جاتا ہے, انسان آ جاتا ہے غصہ, لیکن اگنور کریں, پیار محبت سے لے کر چلیں. جو فطری چیزیں وہ ہوتی ہیں لیکن انہیں آپ مینیج کریں تو ہو جائے گا ماشاءاللہ. آخری سوال ارشد رضا عطاری, پہلا سوال بھی انہی کا تھا اور آخری سوال. مفتی صاحب مجھے قطبی کتاب کی بالکل سمجھ نہیں آتی, دماغ خراب ہو جاتا ہے. آپ نے تو ابھی تک قطبی کو دیکھا ہے, کبھی آپ کو ہم ملا حسن اور ملا جلال دکھائیں گے منطق میں, پھر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو یہ کتابیں سمجھ میں آتی ہیں یا نہیں آتی. کچھ کتابیں مشکل ہوتی ہیں تو کوشش کرتے رہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ منطق اور بلاغت یہ میرا پسندیدہ سبجیکٹ تھا, ٹھیک ہے. یعنی منطق میں, بلاغت میں میں نے دروس البلاغہ سے لے کر کون سی تھی ایک کتاب جو مختصر المعانی کے بعد آتی تھی, ایک مختصر المعانی کے بعد بھی کتاب تھی, میرے ذہن میں ابھی اچانک نام اتر گیا, تو اس کتاب تک ہم نے درسن فدرسن پڑھایا. پھر وہ غدائی روحا مستشزرات المعلقات تو سبع تدل العقاص فی مثنى و مرسلی, ٹھیک ہے. ساطلب بعد الدار عنکم لتقربوا وتسکب عینای الدموع لتجمدا, مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. تو اسی طرح منطق کے اندر قطبی منطق والی کتاب ہے نا, یعنی آپ کی تعلیم المنطق ہے, پھر اس کے بعد مرقات ہے, پھر اس کے بعد شرح تہذیب ہے, پھر اس کے بعد قطبی ہے, پھر آگے جا کے ملا حسن اور ملا جلال شاید آپ نے آج ہی سنا ہوگا. تو تھوڑی سی مشکل کتاب ہے, لیکن جب آپ مشکل کتاب پر محنت کرتے ہیں نا, اس سے جو عبارت حل کرنے کا ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے وہ کمال ہوتا ہے. اس سے پہلے شرح تہذیب, اس کی وہ کون سی بحث تھی, ایصال الی المطلوب اور ارات الطریق, ہدایت کی بحث یہ تھی. نور الانوار میں بھی آتی ہے اور اس میں بھی ہے. شرح تہذیب کی بہت مشکل ہے, اور وہ ایک بحث مجھے ابھی یاد آ رہی ہے, دور طالب علمی کی اور تدریس کی یادیں ہیں. الطریق المستوی, سوا الطریق اور الطریق المستوی اضافت اسی کی ہے نا, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ بحث بڑی مطلب مزیدار بحثیں ہوتی ہیں, اور وہ آپ میں یقین کیجیے میں تو اس زمانے کو مس کرتا ہوں کہ وہ ہماری زندگی کے اندر اس زمانے میں درس و تدریس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں. نہ کوئی جانتا تھا, نہ کوئی تقریریں تھیں, صبح سے لے کر رات تک ایک ہی کام, پڑھنا اور پڑھانا. تو ہم اختتاماً آپ کے لیے ارشد رضا صاحب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قطبی کا فہم عطا فرمائے اور قطبی کی سمجھ عطا فرمائے. استادوں سے جڑے رہیں, سمجھتے رہیں, شروحات کو پڑھیے, حاشیوں کو پڑھیے, تو انشاءاللہ الجلیل آپ کو فائدہ ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے. علم عالی ہے, اعلیٰ ہے دیگر علوم کے لیے, تو اس میں آپ بڑی محنت کریں گے تو فائدہ ہوگا. ابھی آپ نے ایک کورس لانچ کیا تھا, کون سا تھا؟ منطق کا بھی کچھ عرصے پہلے وہ ایک نام رکھا تھا جسے میں نے کہا تھا یار یہ بڑا زبردست ہے, جدید فلسفے کے حوالے سے کوئی کورس تھا, منطق کو جدید انداز میں. ایک تو یونانی فلسفے کے اوپر تھا, اور اس سے پہلے پھر یہ منطق کا تھا. عنوان ابھی مجھے اسلامک سینٹر کو آپ جوائن کریں. بعض ایسے کورسز آتے ہیں, ابھی ان کا ایک کورس تھا مفتی معاذ صاحب کا, یونانی فلسفہ, پورا نام کیا تھا اس کا مجھے خود یاد نہیں, آپ اسے سرچ کیجیے گا. یونانی فلسفے کے حوالے سے پورا کورس کروایا تھا. بالکل. اور وہ جب ہم نے ڈسکشن کی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا, میں یہ بیان کر رہا ہوں, تو میں بڑا حیران ہوا تھا کہ وہ بہت ڈفرینٹ تھا. تو اس طرح یہ جو چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو بڑی کتابوں کو حل کرنے میں نفع دیتے ہیں. حضور اگر اجازت ملے تو یہ قطبی کے حوالے سے ایک دو چیزیں عرض کروں. قطبی ہو یا کوئی سی بھی کتاب ہو نا, کسی بھی فن کی کتاب ہو, عام طور پر اسٹوڈنٹ یا جو ابتدائی درجے کے اساتذہ ہوتے ہیں نا, وہ ایک مسٹیک کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک ایک جملے, دو جملے یا ایک ایک پیراگراف کے ذریعے سے چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہمیشہ بلاکس کے اندر الجھے رہتے ہیں, پوری دیوار کی پکچر ان پر واضح ہی نہیں ہو پاتی. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر وہ یوں کریں جیسے حفظ کے بچے ہوتے ہیں کہ ان کو ان کے استاد کہتے ہیں کہ بھائی جو سبق حفظ میں یاد کرنا ہے آپ پہلے اس پورے رکوع کو 3-4 دفعہ پڑھ لیجئے, پڑھنے کے بعد اب ایک ایک آیت یاد کرتے چلے جائیے اور آپ کا پورا کور ہوتا چلا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اسی طرح جو اساتذہ ہیں,
اگلے پورے ہفتے پورے مہینے میں جتنا پڑھانا ہے نا، یعنی پورا ایک چیپٹر اس کا ایک موٹا موٹا خاکہ لے لیں، پھر اس کے بعد وہ ان کے ٹکڑوں کو جیسے جیسے ڈیل کرنا چاہیں. اسٹوڈنٹ بھی یہی کریں کہ جو بحث ہے اس سے پچھلی کتاب کے اندر ایک نظر دیکھ لیں، وہ اسی سب کے اندر سے سے کچھ نہ کچھ نکل کے لے کے اور آ رہے ہیں. پچھلی کتابوں میں جو ترتیب ہے نا، اب جیسے آپ منطق پڑھتے ہیں، اب منطق میں سب سے پہلے عربی کتابوں کے اندر مرقات رکھی گئی، پھر مرقات کے بعد شرح تہذیب رکھی گئی، پھر شرح تہذیب کے بعد قطبی رکھی گئی. یہ جو ترتیب رکھی گئی ہے اس کی خاص وجہ ہے. اگر شرح تہذیب مرقات کی جگہ آ جاتی تو مرقات کا تو فائدہ ویسے ہی فوت ہو جاتا، چونکہ اگر آپ نے شرح تہذیب حل کر لی ہوتی تو مرقات تو آپ کے لیے حلوہ ہو جاتی. تو اب اگر آپ نے پچھلی کتاب اچھی طرح پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اگلی کتاب پر پہنچے ہیں، تو اب اگلی کتاب آٹومیٹیکلی آسان ہو جائے گی. ان طلباء کے لیے مشکلات ہوتی ہیں کہ جن کی پچھلی کتاب بہترین انداز میں نہیں پڑھی ہوئی ہوتی، تو آپ پچھلی کتاب میں چلے جائیں، اور کوئی بھی فن ہو اس میں جو پہلی کتاب ہے وہ بہت اچھی طرح پڑھیں. وہ ہم لوگ یاد ہے منطق کے اندر غالباً یہ مرقات کے اندر تھا نا، الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقلی الحاضر عند المدرکی حصول صورت الشیء فی العقلی. تو وہ ہم 5 تعریفیں علم کی تھی، وہ ہم اس زمانے میں تو متن ہم لوگ یاد کیا کرتے تھے، پورے متون یاد کیا کرتے تھے، اور وہ ایک بڑی بہترین لائف ہوا کرتی تھی. چلیں جی، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. سیر حاصل ہماری موضوع کے اوپر گفتگو رہی. انشاءاللہ الجلیل بشرط حیات کل رات 11 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. آپ کے سوالات کے جوابات بھی شامل کیے جائیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے، صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے، قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.